علیکم۔ ہم ناول سٹارٹ کرتے ہیں، ناول جو کہ بہت خوبصورت ناول ہے۔ ہارون عبید کی رہائش گاہ کا آہنی اونچا گیٹ اس کی کار کے نزدیک آتے ہی میکانیکی انداز میں سلائیڈ ہو کے کھلنے لگا۔ اسٹیئرنگ پہ ہاتھ رکھے فارس چند لمحے انتظار کرتا رہا۔ اس کے چہرے پہ معمولی سی فکر مندی تھی اور ماتھے پہ بل، آنکھیں پرسوچ انداز میں سکڑی ہوئی تھیں۔ گیٹ پورا کھل گیا تو اس نے کار آگے بڑھا دی۔ چند منٹ بعد وہ لان عبور کر کے آبدار کے کلینک کی طرف جاتا دکھائی دے رہا تھا۔ جینس پہ سرمئی وی گلے کی شرٹ پہنے، آستینیں ذرا موڑ رکھی تھیں۔ کلینک کے اندر وہ بے چینی سے ٹہل رہی تھی جب دروازہ کھلا۔ آپ بھی فوراً گھومی، آنکھوں میں چمک در آئی۔ شکر آپ آ گئے۔ کیا ہوا ہے؟ آپ نے اتنی ایمرجنسی میں بلایا؟ میں کورٹ جا رہا تھا، وہ حیرت بھری فکر مندی سے کہتا آگے آیا اور اس کی میز کے سامنے والی کرسی کھینچی، ساتھ ہی اس کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ مقابل کاؤچ پہ آ بیٹھی۔ دونوں کے درمیان چند فٹ کا خلا تھا۔ اب بتائیے کیوں پریشان ہے؟ وہ نرمی اور ہمدردی سے پوچھ رہا تھا۔ آبدار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں بہت خوفزدہ ہوں۔ مسز کاردار نے کچھ کہا ہے؟ آبی نے نفی میں گردن ہلائی۔ پھر ہاشم ملا تھا، اس سے میں نے پوچھا کہ میری اور آپ کی تصویر بھیج کر اس نے ساتھ یہ کیوں لکھا کہ وہ اپنی عورتوں کی حفاظت نہیں کر سکتا؟ فارس ذرا چکنا ہو کے بیٹھا۔ پھر اس نے کہا کہ فارس تمہاری حفاظت نہیں کر سکتا اور یہ کہ وہ مجھے آپ کی عورتوں میں شمار کرتا ہے۔ وہ روانی سے جھوٹ بول رہی تھی۔ اور کیا کہا اس نے؟ حنین یا زمر کا ذکر کیا؟ وہ بے چین ہو گیا تھا۔ نہیں، ان کا نہیں۔ وہ تیزی سے بولی، آپ کے خاندان والے اتنے مشہور ہو چکے ہیں، ان کو وہ نقصان پہنچائے گا تو پہلا شک اسی پہ جائے گا، اس لیے وہ ایسا تو نہیں کرے گا نا؟ مگر میں اس کا گلا رنگ کیا؟ فارس نے گہری سانس لی اور پیچھے کو ہوا۔ وہ کچھ نہیں کرے گا۔ ارے واہ! آبی کی گیلی آنکھوں میں شکوہ در آیا۔ آپ نے اپنی عورتوں کی خیریت جان لی تو کیسے ریلیکس ہو گئے؟ اور میرا کیا؟ جسے آپ نے ان سب میں دھکیل دیا، یاد رکھیے اس سب میں آپ کی وجہ سے آئی ہوں۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ اس کے چہرے پہ معذرت خواہ سا تاثر ابھرا۔ میں اتنے دن سے آپ کی حفاظت کر رہا ہوں نا، آگے بھی کرتا رہوں گا۔ آپ کے گارڈز کے ساتھ ان ٹچ ہوں، دن میں کئی دفعہ ان سے آپ کی خیریت پوچھتا ہوں، ہر 2 گھنٹے بعد آپ کو فون کرتا ہوں، آپ کی کالونی کے CCTV کی لائیو فیڈ چیک کرتا رہتا ہوں، آپ سے کئی کلومیٹر کے فاصلے پہ رہتا ہوں، اتنی دور سے جتنا کر سکتا ہوں وہ کر رہا ہوں نا۔ اگر آپ دور نہ ہوتے تو یہ زیادہ آسان ہوتا ہے نا؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کے بولی تھی۔ وہ ہلکا سا چونکا۔ سوری، ضروری تو نہیں ہے کہ آپ دور رہیں، آپ قریب بھی تو ہو سکتے ہیں۔ فارس چند لمحے سے دیکھتا رہا، پھر موبائل پہ وقت دیکھا۔ مجھے چلنا چاہیے۔ آواز میں خشکی سی تھی، مگر وہ اسی بے خودی کے عالم میں اسے تکتے ہوئے بولی تھی، اگر آپ مجھ سے شادی کر لیں تو وہ مجھے نقصان نہیں دے سکے گا۔ کمرے میں ایک قدم عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ فارس غازی کی پیشانی کی رگیں ابھر آئیں، آنکھوں میں برہمی در آئی اور ایک گہری سانس لے کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے چلنا چاہیے۔ وہ تیزی سے اٹھی۔ اصلی والی شادی نہیں، صرف پیپر میرج، صرف اس ٹرائل تک، تاکہ وہ مجھے نقصان نہ پہنچائے۔ جب اسے پتہ چلے گا کہ میں آپ کی بیوی ہوں تو وہ مجھے کبھی کچھ نہیں کہہ سکے گا۔ وہ آپ سے ڈرتا ہے۔ آپ مجھ سے شادی کر لیں؟ سچ میں، ورنہ وہ اور اس کی ماں مجھے مار دیں گے۔ فارس نے آنکھیں میچیں، انگلی اور انگوٹھے سے بند آنکھوں کو مسلا اور پھر نفی میں سر ہلایا، پھر آنکھیں کھول کے اسے دیکھا۔ 4 سال کی جیل، 1 سال سے مد مقابل مسائل، اور مجھے لگتا تھا آبدار صاحبہ کہ میں بہت گھاگ ہو چکا ہوں، اب کسی کی باتوں میں نہیں آ سکتا، مگر آپ نے ثابت کر دیا کہ میں بھی ایک انسان ہی ہوں۔ نفی میں افسوس سے سر ہلاتے ہوئے کہہ رہا تھا، مجھے جس عورت سے محبت ہے اور جو میری بیوی ہے وہ ٹھیک کہتی تھی، آپ نہیں بدلیں، آپ نے صرف اپنی تکنیک بدلی ہے۔ کیا آپ میری حفاظت کے لیے آپ مجھ سے ایک پیپر کانٹریکٹ بھی نہیں کر سکتے؟ میں یہ صرف اپنی حفاظت کے لیے کہہ رہی ہوں۔ آنسو آبی کے آنکھوں سے ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگے۔ نہیں، میں نہیں کر سکتا، اور میرا نہیں خیال کہ آپ کو کسی حفاظت کی ضرورت ہے۔ آپ نے ٹھیک کہا تھا کہ آپ کو بلانے کے طریقے آتے ہیں، مگر اب میں نہیں آؤں گا، بہت ہو گیا، برہمی سے کہتا وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ وہ تیزی سے اس کے پیچھے آئی اور مجھے جس دلدل میں آپ نے دھکیل دیا، اس کا کیا؟ آپ نے سب کچھ اپنی مرضی سے کیا تھا، خشک لہجے میں کہہ کر آگے بڑھ رہا تھا۔ آنکھوں میں بیزاری اور برہمی تھی۔ وہ تیز تیز اس کے پیچھے آ رہی تھی، شاید وہ رو بھی رہی تھی۔ میرے احسان ہے آپ کے اوپر، اور میں کب سے ان کی قیمت چکا رہا ہوں۔ زمر سے میرا ریلیشن بار بار بدظنی کی بھینٹ چڑھ جاتا ہے کیونکہ میں ان احسانوں کی قیمت چکا رہا ہوں، مگر اب بہت ہو چکا۔ گردن موڑ کے غصے سے اس کو دیکھا۔ اب میں مزید آپ کی ان گیمز کا حصہ نہیں بن سکتا۔ میں نے ایسا کیا کہا ہے جو آپ غصہ ہو رہے ہیں؟ صرف اتنا ہی تو کہا ہے کہ مجھے سہارا دیں، مجھ سے شادی کر لیں، صرف میری حفاظت۔ وہ جو اپنی کار کا دروازہ کھول رہا تھا، ایک دم آواز سے دروازہ بند کیا اور غصے سے اس کی طرف گھوما۔
کیا آپ میں تھوڑی سی بھی عزت نفس ہے؟ ذرا سی بھی گریس، معمولی سی سیلف اسٹیم؟ کیا آپ اپنی خواہشات کے پیچھے خود کو اتنا گرانا ٹھیک ہوتا ہے؟ یو نو واٹ، مجھے فخر ہے اس بات پہ کہ جو عورت میری زندگی میں ہے وہ عزت اور وقار کا پیکر ہے، کبھی کسی کے سامنے، حتیٰ کہ میرے سامنے بھی خود کو نہیں گرائے گی۔ اور آج مجھے اس بات پر زیادہ فخر ہو رہا ہے۔ اس نے غصے سے کہہ کر دروازہ کھولا، اور اگر وہ نہ رہے اور جو وہ اندر بیٹھ رہا تھا۔ اس کے الفاظ پہ لمحے بھر کو ٹھہرا، پھر سر جھٹک کے اگنیشن میں چابی گھسانے لگا۔ دروازہ نہیں بند کر سکتا تھا، اس پہ آبی کے ہاتھ رکھے تھے۔ وہ آنکھوں میں دکھ، غصہ، نفرت لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ اگر وہ مر جائے، کیا تب بھی آپ دیکھ پائیں گے کہ کسی دوسرے کی طرف؟ کیا تب آپ احساس کر سکیں گے کہ کون آپ کے لیے خود کو کتنا گرا چکا ہے؟ فارس نے نظر انداز کرتے ہوئے کار سٹارٹ کی اور دروازہ زور سے کھینچ کے بند کیا۔ اب مجھے کال مت کیجیے گا، درستی سے تنبیہ کر کے ریورس کرنے لگا۔ آپ نے میرا دل توڑا ہے فارس غازی، میں آپ کے لیے اتنا گری، اتنا جھکی، اور آپ اتنے سنگ دل ہیں۔ ٹوٹے دل کی بددعا سے آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ تو پھر ٹھیک ہے۔ اس نے ہتھیلی کی پشت سے آنکھیں رگڑی اور دکھ سے اسے کار پیچھے کرتے دیکھا۔ خدا کرے وہ مر جائے، آپ کی آنکھوں کے سامنے مر جائے۔ خدا کرے آپ اسے مرتے ہوئے، ٹوٹے بکھرے ہوئے دیکھ سکیں اپنی آنکھوں کے سامنے۔ پھر آپ کو میرے دل کے کرب کا اندازہ ہوگا۔ اسے دور جاتے دیکھ کے وہ چلا چلا کے کہہ رہی تھی، اور وہ جتنی تیزی سے ہو سکتا تھا کار وہاں سے نکال رہا تھا۔ اس کی چیخوں کی آوازیں یہاں تک سنائی دے رہی تھیں۔ جس لمحے کار باہر سڑک پہ آئی، اس نے ریس پوری قوت سے دبایا اور کار کو سڑک پہ بھگاتا آگے لے گیا۔ عرصے بعد اسے لگا تھا کہ وہ آبدار کے احسانوں کی زنجیر سے آزاد ہو چکا تھا، ہلکا اور آزاد۔ مور چال میں اس رات 10 بجے کے ڈرامے کا وقت ختم اور اسامہ کی کلاس کا وقت شروع ہو چکا تھا۔ لاؤنج ویران تھا، بتیاں بجھی ہوئی تھیں، مگر ندرت کا کمرہ روشن تھا۔ اندر وہ بیڈ پہ بیٹھی خفگی سے اسامہ کو لتاڑ رہی تھی، جو برہمی سے بامشکل ضبط کیے سن رہا تھا۔ حنین تماشائی کی طرح باری باری دونوں کے چہرے دیکھتی تھی۔ اس عمر میں سعدی مغرب کے بعد گھر سے باہر نہیں رہا۔ عشاء پہ نماز پڑھنے جاتا تھا اور سیدھا گھر آتا تھا۔ پھر بھی میں ڈانٹتی، مجال ہے جو اس نے برا مانا ہو۔ ہمیشہ سر جھکایا، اور شہزادے کو کچھ کہہ دو تو موڈ آف ہو جاتا ہے۔ امی آپ ہمیشہ مجھ پہ شک کرتی رہتی ہیں۔ وہ بگڑ کے بولا، شاہ زیب کا گھر 7 والی اسٹریٹ میں ہے، میں اس سے نوٹس لینے ہی تو گیا تھا نماز کے بعد، مجھ سے پوچھتے ہوئے منہ ٹوٹ جاتا تھا۔ ہاں، مجھ سے کیوں نہیں پوچھا؟ نہیں نہیں، آپ کو لگتا ہے میں نشہ کرنے لگ گیا ہوں، یا شاید سڑک پہ کھڑے ہو کے لڑکیاں تاڑتا ہوں، یا لوگوں سے موبائل چھینتا ہوں۔ دیکھو دیکھو اس کی زبان، ماں کے آگے بڑا بولنا آ گیا ہے۔ سب جانتی ہوں میں، یہ جو اس کے دوست ہیں نا، یہی سکھاتے ہیں اس کو۔ ہر وقت میرے دوستوں کے پیچھے پڑی رہا کریں آپ بس۔ وہ سرخ چہرہ اور آنکھوں میں آنسو لیے تیزی سے باہر نکلا اور دروازہ ٹھا مارا۔ امی آپ اس کے دوستوں پہ مت آیا کریں۔ حنا نے سمجھانے کی کوشش کی۔ ندرت نے اتنی اکتاہٹ سے اسے دیکھا۔ زیادہ بک بک نہ کرو، مجھے پتہ ہے تم بے غیرتوں کو کیسے پالنا ہے۔ اب جاؤ، سر نہ کھاؤ میرا۔ باپ ہوتا نا سر پہ تو میں دیکھتی کیسے زبانیں چلتی ہیں تم لوگوں کی، ماں کچھ دیکھ کے شیر ہو جاتے ہو۔ چلیں جی، ہو گیا میلو ڈرامہ شروع۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی باہر نکل گئی۔ اوپر آئی تو سیم کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا، اور وہ منہ پہ تکیہ رکھ کے لیٹا ہوا تھا۔ وہ گہری سانس لے کر اندر آئی، اس کے سر پہ آن کھڑی ہوئی۔ امی تم پہ شک نہیں کرتی؟ جاؤ موٹی، مجھے تم سے بات نہیں کرنی، وہ رندی ہوئی آواز میں تکیے کے نیچے سے بولا تھا۔ امی صرف تمہاری حفاظت چاہتی ہیں، سب مائیں چاہتی ہیں۔ اگر ماں باپ بچوں کے آنے جانے کے اوقات پہ سختی کرتے ہیں، پوچھ گچھ کرتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ ان پہ شک کرتے ہیں یا ان کو ان کے دوستوں سے خطرہ ہے۔ وہ صرف ایکسیڈنٹ، دہشت گردی، چوری چکاری کی وارداتوں سے ڈرتے ہیں، جسمانی نقصان سے ڈرتے ہیں۔ اگر شک کرتے ہوتے تو پوچھ گچھ نہ کرتے، خاموش ہو جاتے یا دوسری انتہا یعنی مار پیٹ پہ جاتے۔ یہ پوچھ گچھ نہ ہو تو ہماری مائیں نہ لگیں، نوکرانیاں لگیں، کھانا کپڑے آرام وہ سب تو نوکرانی بھی دیتی ہے۔ تم ٹین ایجرز کو خود فیصلہ کرنا ہے کہ تم ماں کو نوکرانی کی جگہ دینا چاہتے ہو یا ماں کی۔ سیم نے تکیہ ہٹا کے گلابی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ ہاں، تمہیں جیسے بڑا پتا ہے، تمہارے کون سا 10 بچے ہیں جو تمہیں پتا ہو؟ اور وہ رکا اور پھر تنگ کے بولا، تمہارا تو کوئی ہیرو بھی نہیں ہے اسامہ یوسف؟ وہ کمر پہ دونوں ہاتھ رکھ کے شعلہ بار نظروں سے اسے دیکھ کے بولی، میں خود کسی ہیرو سے کم ہوں کیا؟ اسامہ نے کچھ بڑبڑا کے تکیہ منہ پہ رکھ لیا اور کروٹ بدل لی۔ حنا آگے بڑی، الماری دھیرے سے کھولی، اندر سے کچھ نکال کے کمر کے پیچھے چھپایا اور اونچا سا بولی، مجھے ایسے بھی بہت کچھ پتہ ہے، زندگی بہت کچھ سکھا دیتی ہے۔ پیچھے ہٹتی گئی اور دروازے تک پہنچ کے رکی، اور چاکلیٹ بھی۔ دروازہ کھولا اور چاکلیٹ کا پیکٹ پکڑے چھپاک سے باہر غائب ہو گئی۔ جیسے ہی دروازہ بند ہوا، سیم کا جوگر ٹھا سے آ کے اس پہ لگا۔
ہنا اب ہنستی ہوئی اپنے کمرے میں جا رہی تھی جہاں کھلی لیپ ٹاپ اسکرین پہ ڈھیروں اسٹینسلز کے آئیڈیاز لیے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ ہوم ڈیکور نشہ آور چیز تھی مگر اچھی چیز تھی۔ نچلی منزل پہ آؤ تو زمر کے کمرے کی بتی جلی تھی۔ وہ ٹیبل پہ طے شدہ جان ماز رکھ کر اب دوپٹہ کھول رہی تھی۔ پھر ایک نظر صوفے پہ لمبے لیٹے فارس کو دیکھا جو مسکرا کے اسے دیکھ رہا تھا۔ دن کیسا گزرا؟ زمر نے پوچھا تو اس کے چہرے پہ مزید طمانینت بکھر گئی، آزادی اور اطمینان۔ بس آج تمہاری یاد آتی رہی، تمہاری قدر ہوتی رہی، تم سے محبت بڑھتی رہی۔ پیسے چاہیے؟ زمر نے مڑ کے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا مگر اس کا موڈ نہیں بدلا۔ بہت اچھی لگ رہی ہو آج۔ شکریہ۔ وہ اب آئینے کے سامنے کھڑی بال جوڑے میں لپیٹ رہی تھی۔ تم کتنے دن سے ڈنر کا کہہ رہی تھی نا، اگر آج چاہو تو۔ بلکہ نہیں، فارس نے نفی میں سر ہلایا۔ تم بتاؤ تمہیں کیا چاہیے ہیں؟ زمر نے پونی میں بال مکید کر کے حیرت سے اسے دیکھا جس میں اس کا عکس نظر آ رہا تھا۔ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ وہ صوفے سے اٹھا اور اس کے قریب آ کھڑا ہوا، پھر بہت اپنائیت سے اسے دیکھ کے بولا، کوئی خواہش کرو، کچھ مانگو، کوئی ڈیمانڈ سامنے رکھو، جو کہو گی پورا کروں گا۔ ڈائمنڈز، ڈنر، گفٹ، کیا چاہیے تمہیں؟ آتن ڈریسر کے کنارے بیٹھا اور محبت سے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ زمر نے پہلے اسے دیکھا، پھر اپنے ہاتھوں کو، پھر دوبارہ اس کے چہرے کو دیکھا۔ ایسے پوچھ رہی ہو جیسے مرنے والے سے آخری خواہش پوچھی جاتی ہے۔ وقت نہ ضائع کرو، کچھ مانگو۔ اچھا، جو کہوں گی کرو گے کیا؟ وہ مسکرا کے بولی۔ فارس نے اس کی آنکھوں میں نظریں جمائے اس بات میں سر ہلایا۔ تو پھر وہ مسکرا کے گویا ہوئی، میں چاہتی ہوں کہ میرا شوہر میرے ساتھ مل کر برتن دھوئے۔ وہ چند لمحے تو سمجھ نہ پایا۔ سوری صداقت اور حسینہ گاؤں گئے ہیں چھٹی پہ۔ اس نے ہاتھ چھڑائے اور آستین اوپر چڑھانے لگی، اور حنین کو کوئی نیا ہوم ڈیکور آئیڈیا مل گیا ہے اور اس کو کچن کی فکر نہیں ہے۔ سو میں سوچ رہی تھی کچن صاف کر لوں تاکہ بھابھی کو نہ کرنا پڑے، مگر بھابھی کا بھائی چونکہ تعاون کرنے والا اور ہمدرد ہے تو میرا آدھا بوجھ تو کم ہوا۔ اور بھابھی کے ہمدرد بھائی نے بھویں اکٹھی کر کے خفگی سے اسے گھورا، تمہارے خیال میں اتنا زن مرید اور بے وقار اور بے غیرت مرد ہوں جو تمہارے کہنے پہ تمہارے ساتھ او خدایا کچن میں برتن دھلواؤں گا؟ ہاں، اس نے سادگی سے اسے دیکھتے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ قریباً 5-7 منٹ بعد وہ کچن سنک کے آگے کھڑا تھا۔ آستین چڑھے ہوئے تھے، نل کھلا تھا اور وہ جھاگ بھرے اسپنج کو ایک پلیٹ پہ رگڑ رہا تھا۔ ویسے اتنا برا کام نہیں ہے یہ، نارمل سے انداز میں ساتھ کھڑی سلیب صاف کرتی زمر سے بولا تو اس نے پلٹ کے اسے دیکھا، جیسے کہ تم نے تو کبھی ہاسٹلز اور بیچلر فلیٹس میں برتن دھوئے ہی نہیں ہوں گے نا؟ کہہ تو ایسے ہی رو رہے ہو۔ کبھی نہیں، مجھے ہمیشہ خوبصورت نوکرانیاں مل جاتی تھیں۔ فارس نے سر جھکائے، پلیٹ پہ پانی گراتے ہوئے کندھے اچکائے۔ ٹھک سے زمر نے پلیٹس کا انبار اس کے سامنے دھرا۔ فارس نے نظر اٹھا کے اسے دیکھا تو وہ آنکھوں میں خفگی لیے سے گھور رہی تھی۔ وہ گہری سانس بھر کے رہ گیا۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں تمہارے مزاج میں اتنی سختی نہ ہوتی، تم واقعی کنٹرول، ٹھنڈے اور شائستہ مزاج کی ہوتی تو کتنا اچھا تھا۔ میں کہاں سخت ہوں؟ حسبِ توقع وہ برا مان گئی۔ اب وہ بھی اس کے ساتھ کھڑی اپنا اسپنج بھگو رہی تھی۔ ہر وقت غصہ کرتی رہتی ہو، ہر وقت کام کرتی رہتی ہو، بیچاری شوہر کا تو خیال ہی نہیں ہے تمہیں۔ اب اس وقت بھی تم مجھ سے ہیرے جواہرات مانگ سکتی تھی، پھول یا ڈنر وغیرہ بھی، مگر نہیں، کام ختم کرنے کی پڑی ہوتی ہے تمہیں۔ ہیرے جواہرات کے لیے ساری عمر پڑی ہے، کیونکہ تھینکس ٹو ہاشم میں مرنے نہیں لگی، اس لیے ابھی خاموشی سے برتن دھو۔ فارس نے مسکراہٹ دبا کے اسے دیکھا۔ وہ چہرہ جھکائے، آستین چڑھائے، مگن سی ایک ڈونگے کو صاف کرنے میں لگی تھی۔ بال جوڑے میں مکید تھے اور 2 گھنگریالی لٹیں چہرے کو چھو رہی تھیں۔ اس کے مسلسل دیکھنے پر زمر نے پلکیں اٹھا کے بھوری آنکھوں سے اسے دیکھا۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ کیا دیکھ رہے ہو؟ یہی کہ میں کتنا خوش قسمت ہوں جو تم میری زندگی میں ہو۔ نشہ تو نہیں کرنے لگ گئے؟ اسے اب واقعی فکر ہونے لگی تھی۔ وہ ہلکا سا ہنس دیا۔ یوں ہی بس، پتہ ہے جب میں جیل سے آیا تھا تو ساری دنیا سے بیزار تھا۔ بس یہی مقصد تھا زندگی میں کہ ان سب گناہ گاروں کو تڑپا تڑپا کے ماروں، اپنا انتقام لوں، اور پھر جو بھی ہو، جیل جاؤں، مر جاؤں، کوئی فکر نہیں۔ اس کی آواز میں کرب در آیا۔ مگر پھر تم نے مجھ سے شادی کرنے کی حامی بھری، تم نے مجھے اذیت دینا چاہتی تھی اور میں تمہیں۔ تب لگتا تھا ہمارے درمیان کبھی کچھ ٹھیک نہیں ہوگا، مگر تم نے میرے مردہ دل کو زندہ کر دیا۔ اب میں خوش ہوں اور خوش رہنا چاہتا ہوں، مگر اس نے کھلے نل تلے ڈش کی تو پانی کی دھار نے ساری جھاگ کو بہا دیا۔ مگر مجھے اپنے مکافات عمل سے بھی ڈر لگتا ہے، میرا کارما، میرے اعمال کے نتائج۔ فارس، اس نے تحیر سے اسے پکارا، ایسے مت کہو، نہ کہنے سے حقیقت بدل تو نہیں جائے گی۔ وہ اداسی سے مسکرایا تھا۔
میں نے بھی غلط کام کیے ہیں، غلط لوگوں سے انتقام لینے کے لیے ان لوگوں کی زندگیاں تباہ کی ہیں، کسی کی زندگی کی ساری جمع پونجی جلائی تو کسی کو ایکسپوز کر دیا، کسی کو لاپتہ کرا دیا۔ ان کی بھی تو اولادیں تھیں اور میں اب بھی وہی کر رہا ہوں، میری مجبوری ہے۔ میں اپنے ہر کام کو جسٹیفائی کر سکتا ہوں مگر اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ وہ غلط ہے۔ مجھے بھی اپنے اعمال کے نتائج بھگتنے پڑیں گے، اتنا مت سوچا کرو، تم قصوروار نہیں ہو، تم برابر کا بلکہ ان کے اعمال سے بہت کم کا بدلہ لے رہے تھے۔ اس نے نرمی سے اس کے کندھے کو چھوا۔ انتقام کا چکر کبھی ختم نہیں ہوتا۔ میں 2 قبریں کھود کے نکلا تھا، بس میں نہیں چاہتا کہ میرے نام کی قبر میں میری وجہ سے کسی اور کو جانا پڑے۔ اس نے جھرجھری لی۔ میں نا اب تمہاری چیزوں کی تلاشی لوں گی، اگر مجھے ذرا سی بھی کوکین یا سگریٹ مل گئی تو اچھا نہیں ہوگا۔ وہ غصے سے بولی تھی اور وہ پھر ہنس دیا۔ اب فضول باتیں مت کرو اور کام کرو، دھون سے کہتی وہ اس کے سامنے مزید برتن سرکانے لگی۔ اور پھر تم نے مجھے اینیورسری پہ ڈنر بھی کرانا ہے، اب کوئی ڈنر نہیں ہوگا، آپ نے ان برتنوں کی خاطر موقع مس کر دیا، سوری۔ وہ واپس اپنی جون میں آ کے بولا تھا، ڈنر تو تم مجھے کرواؤ گے، وہ بھی اینیورسری والی رات، یاد رکھنا۔ نل بند کرتے ہوئے وہ دھمکاتے ہوئے بولی تھی، اسے پتا تھا وہ ابھی یوں ہی کہہ رہا ہے مگر بعد میں ضرور ڈنر پہ لے جائے گا۔ وہ اس رات کو یادگار بنانا چاہتی تھی، بہت خوبصورت اور یادگار۔ قتل سے 1 دن قبل سورج کی تپتی گرم شعاعیں اس بلند عمارت کو دہکا رہی تھیں۔ ہاشم اپنے آفس میں تیار سا کھڑا موبائل پہ بات کر رہا تھا۔ سامنے رئیس بیٹھا لیپ ٹاپ پہ لگا تھا، بات کر کے ہاشم کی طرف آیا، کام صحیح ہو رہا ہے؟ جی سر، میں ان کے فونز بک کر رہا ہوں، ریکارڈنگ سن رہا ہوں، فارس کی بہت سی آڈیو نکال لی ہیں اور وائس کے ذریعے میں اس کو کوئی کام کی بات معلوم ہوئی یا نہیں؟ اس نے بیزاری سے بات کاٹی۔ یس سر، وہ دونوں فون پہ فارس اور زمر آج صبح مسلسل ڈنر کا ذکر کرتے رہے تھے۔ وہ کئی دن سے اسے کہہ رہی ہے کہ وہ اسے ڈنر کروائے اور اینیورسری پہ ہی ڈنر کروائے اور وہ بات ٹال جاتا ہے۔ گڈ، ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ ہاشم نے اس کا شانہ تھپکا اور باہر کی جانب بڑھ گیا، راہداری پار کی اور لفٹ میں داخل ہو گیا۔ جس وقت وہ لفٹ سے نیچے لابی میں اترا، سامنے سے آفس بلڈنگ کے استقبالی کے قریب زمر یوسف آتی دکھائی دی۔ وہ مسکرا کے اسے دیکھتے ہوئے رک گیا۔ میں کوٹ آ رہا تھا، آپ کیا مجھے لینے آ گئی؟ نہیں، میں یہ دیکھنے آئی ہوں کہ کہیں آپ ملک سے فرار تو نہیں ہو گئے؟ وہ اسی طرح مسکرا کے بولی اور لفٹ کے اندر چلی گئی۔ دروازے آپس میں مل گئے تو ہاشم نے موبائل نکال کے نمبر ملایا۔ حلیمہ، وہ تمہیں سمن دینے آ رہی ہے، سعدی کی وکیل، تم وہی کرو جو میں نے کہا تھا، اوکے گڈ۔ زمر بالائی منزل پہ اتری اور آگے بڑھتی گئی، گھنگریالے بالوں کو پونی میں باندھے، سیاہ کوٹ پہنے وہ کورٹ کے لیے مکمل تیار تھی، بس حلیمہ کو سمن کی کاپی دینے آئی تھی اور توقع کے مطابق حلیمہ اپنی ڈیسک پہ نہیں تھی۔ اس نے سمن ایک کولیگ کے حوالے کیا، دستخط لیے، ساتھ میں اپنا کارڈ اور ایک نوٹ بھی دیا اور لفٹ کی طرف واپس آئی۔ جیسے ہی دروازے کھلے اور وہ اندر داخل ہوئی، کوئی عجلت میں چلتا آیا، دروازے کے بند ہونے سے قبل اندر آ گھسا۔ اس کے ہاتھ میں ایک باکس تھا جس میں چند فائلز، فوٹو فریم اور ایک ننھا سا پودا رکھا تھا۔ کونی سے اس نے گراؤنڈ فلور پریس کیا اور دروازے آپس میں ملنے لگے۔ تب زمر نے دیکھا وہ نوشیروان تھا۔ وہ بھی اسی پل مڑا تو اس کا چہرہ دیکھا۔ زمر رخ موڑ کے کھڑی ہو گئی، سنجیدہ اور سپاٹ۔ وہ بھی ایک دم ہچکچا سا گیا۔ لفٹ نیچے اترنے لگی۔ آپ مجھے ہمیشہ اپنے لیے اسٹینڈ لینے کو کہتی تھیں، وہ اسے دیکھ کے آزردگی سے بولا تھا۔ نوشیروان، اپنے وکیل کی غیر موجودگی میں آپ کو مجھ سے بات نہیں کرنی چاہیے۔ وہ بیزاری سے چہرہ پھیرے بولی تھی، مجھے اپنی فیملی کے خلاف آپ نے کھڑا کیا تھا، میں سمجھتا تھا آپ مختلف ہیں، شاید آپ کو میرا خیال ہے، مگر آپ بھی ان سب کی طرح نکلی۔ اس وقت مجھے معلوم نہیں تھا کہ سعدی کو 3 گولیاں آپ نے ماری تھی۔ وہ اس کو دیکھ کے تیزی سے بولی تھی، اور اب میں اپنی غلطیوں کو فکس کر رہا ہوں تو آپ مجھے کورٹ میں پراسیکیوٹ کر کے مجھ سے میرے تمام چانسز چھیننا چاہتی ہیں؟ اعمال کے نتائج ہوتے ہیں اور وہ بھگتنے پڑتے ہیں۔ اگر میں سونیا کو 3 گولیاں مارتی تب آپ مجھے کورٹ میں گھسیٹتے یا مجھے موقع فراہم کرتے؟ کبھی فرصت ملے تو سوچیے گا۔ وہ ایک دم چپ ہو گیا۔ لفٹ نیچے اتر آئی، دروازے کھل گئے اور زمر باہر جانے لگی۔ مگر میں سب کچھ فکس کرنے کی کوشش کر تو رہا ہوں، وہ کب سے بول رہا تھا۔ زمر اس کی طرف گھومی اور سپاٹ نظروں سے اسے دیکھا۔ کیسے؟ استعفیٰ دے کر؟ اپنی ہی کمپنی کی سیاہ کاریاں بتا کر؟ وہ آپ کے دوسرے گناہ ہیں جن سے ہمارا تعلق نہیں ہے۔ سعدی کے لیے کیا کیا آپ نے؟ کورٹ میں اعتراف جرم کر سکتے ہیں؟ نہیں نا۔ ساری دنیا کے سامنے معافی مانگ سکتے ہیں؟ اپنے بھائی کے خلاف گواہی دے سکتے ہیں؟ نہیں نا۔ پھر میں کیسے مانوں کہ آپ کو موقع ملنا چاہیے؟
سر جھٹک کے وہ آگے بڑھ گئی، وہ باکس اٹھائے باہر آیا، افسوس سے اسے دیکھا۔ میں سمجھتا تھا آپ کو میری پرواہ ہے، صرف آپ کی عزت کرتا تھا میں آپ کے سارے خاندان میں، مگر آپ کو میری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ وہ انسنا کر کے آگے بڑھ گئی۔ لابی میں گزرتے چند لوگوں نے مڑ مڑ کے دیکھا تھا، مگر نوشیروان کو کوئی فکر نہیں تھی۔ دوپہر کے باوجود کمرے میں نیم اندھیرا تھا، 3 افراد وہاں موجود تھے۔ کوئی بیٹھا تھا، کوئی ٹہل رہا تھا، ایک ارد گرد چیزوں کی تلاشی لے رہا تھا۔ سامان بکھرا ہوا سا تھا، تکیے، گدا، کھلے دراز، ہر شے الٹ پلٹ کر دی گئی تھی۔ سامنے ایک بیگ کھلا پڑا تھا جس میں سے زیورات، احمر کے پاسپورٹ اور نوٹوں کی گڈیاں جھانک رہی تھیں، اور اسی کمرے کے کونے میں بیڈ کی پائنتی کے ساتھ وہ بندھا ہوا 2 زانوں بیٹھ پڑا تھا۔ شدید تشدد کے باعث اس کی شرٹ پھٹی ہوئی تھی، سر سے خون رس رس کر گردن اور کان پہ جم گیا تھا۔ گردن نیچے ڈھلکا کے وہ نقاہت زدہ سا بیٹھا تھا۔ دفتر اس نے چہرہ اٹھایا تو اتنا نظر آیا کہ چہرے پہ کوئی زخم وغیرہ نہ تھا۔ پھر اس نے پھٹی ہوئی آواز میں ان کو مخاطب کیا، سب کچھ تو لے لیا تم لوگوں نے، اب جان چھوڑ دو میری۔ سامنے کھڑا آدمی اس کی طرف جھکا اور زور کا جھانپڑ اس کے منہ پہ رسید کیا۔ مزید مال چاہیے؟ بتاؤ کہاں رکھا ہے، ورنہ آج میں تمہیں دفن کر کے سوؤں گا۔ احمر کا چہرہ تھپڑ کے باعث دوسری طرف لڑک گیا، منہ سے کراہ نکلی۔ پھر چہرہ اٹھا کے صوفے پہ بیٹھے آدمی کی طرف دیکھا جو مسلسل فون پہ کسی اجنبی علاقائی زبان میں بات کر رہا تھا۔ مار تو مجھے نہیں سکتے، گہری گہری سانس لیتے اپنے بدک اندر کے خوف پہ قابو پاتی اس نے کہنا چاہا، کیونکہ تم یہ زیور تقسیم نہیں کر رہے۔ جب بھی فیصلے کا وقت آتا ہے، مجھے کیا کھانے کو دینا ہے، مجھے کدھر باندھنا ہے، مجھ سے کیا چاہیے، تم دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہو۔ تم میں کوئی لیڈر نہیں ہے، تم میں سے کوئی انچارج نہیں ہے، اس لیے میری بات اس سے کراؤ جو اس سب کا انچارج ہے، جس کے کہنے پہ تم یہ سب کر رہے ہو۔ تمہارا انچارج کون ہے؟ بدک کہہ کر وہ گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ ان تینوں نے پھر سے ایک دوسرے کو دیکھا، اب کی بار کوئی اسے مارنے کو نہیں جھکا۔ میز پر وہ خاموش رہے، پھر موبائل والا اٹھا باہر نکل گیا۔ احمد گردن جھکا کے پھر سے گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ میز پہ زیورات ابھی تک کھلے پڑے تھے، نیم اندھیرے میں بھی وہ جگر جگر چمک رہے تھے۔ کمرہ عدالت کی اونچی کھڑکیاں تیز دھوپ کے لیے بائیں کھولے کھڑی تھیں، سارا حال سنہرا روشن نظر آ رہا تھا۔ فارس غازی حسب معمول آخری نشست پہ بیٹھا تھا، ٹانگ پہ ٹانگ جمائے وہ آتن کان کی لو مسلتے ہوئے کن اکھیوں سے قریب بیٹھے چشمے والے آدمی کو دیکھ رہا تھا جو سفاری سوٹ میں ملبوس تھا اور نسوانی انداز میں ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا کے بیٹھا تھا۔ فارس نے سر جھٹک کے توجہ سامنے مبذول کرنی چاہی، جہاں وہ دھیڑ عمر ایئرپورٹ سیکیورٹی کنٹرول روم کا آفیسر کٹہرے میں کھڑا تھا۔ زمر اس کے سامنے چند قدم نیچے کھڑی تھی، فارس کی طرف اس کی پوچھ تھی اور وہ ہاتھ میں کاغذ پکڑے سنجیدگی سے سوال پوچھ رہی تھی۔ کیا یہ سچ ہے کہ آپ 22 مئی کی صبح ایئرپورٹ کنٹرول ٹاور میں موجود تھے؟ جی ہاں، وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ پہلی رو میں بیٹھا سعدی آگے کو جھکا غور سے اسے دیکھ رہا تھا، ایک ایک لفظ پہ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ اور کیا آپ نے نوشیروان کاردار کو 22 مئی کی صبح اسکرین پہ دیکھا تھا؟ یعنی 22 مئی کو کیا وہ ایئرپورٹ پہ موجود تھے؟ ایئرپورٹ پہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں، مجھے ہر ایک کی شکل یاد نہیں رہتی۔ پلیز اپنے جوابات کو ہاں یا نہ تک محدود رکھیں۔ کیا آپ نے نوشیروان کو دیکھا تھا یا نہیں؟ جی نہیں۔ سعدی نے تھک کر سر سیٹ کی پشت سے لگا دیا، پھر ذرا سا چہرہ موڑ کے دیکھا تو ہاشم مسکرا کے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ سعدی کے دیکھنے پہ اس نے اپنی فائل کا ایک صفحہ یوں ترچھا کیا کہ سعدی کو اس پہ بڑے بڑے لکھے الفاظ صاف نظر آئے، منی ٹاکس۔ سعدی نے بیزاری سے رخ پھیر لیا، آپ کو یہ شخص نوشیروان کاردار اس فوٹیج میں بالکل یاد نہیں؟ زمر سپاٹ سے پوچھ رہی تھی۔ اشارہ سامنے بیٹھے شیرو کی طرف تھا۔ جی نہیں، آپریٹر نے شانے جھٹکے۔ اور کیا آپ نے اپنے دوست کو کہا تھا کہ کاردار کے لڑکے کی فوٹیج آپ نے غائب کر دی ہے؟ نہیں، میں نے ایسا کچھ نہیں کہا، میں تو ان لوگوں کو جانتا تک نہیں ہوں۔ مسعود عالم صاحب، زمر نے ایک کاغذ سامنے کیا، یہ تصویر میں نے آپ کی فیس بک سے لی ہے، اس میں کیا یہ آپ ہی ہیں؟ مسعود نے جھک کے تصویر دیکھی۔ جی۔ اور اس ساتھ میں کون ہے؟ یہ حمزہ علی عباسی ہیں۔ آبجیکشن یور آنر، ہاشم نے بیٹھے بیٹھے پکارا۔ فین فوٹوز کا اس اہم گواہی کے درمیان ذکر کرنا اوور رولڈ، مگر مسز زمر آپ کنیکشنز جلد واضح کریں ورنہ عدالت کا وقت ضائع نہ کریں۔ جج صاحبہ نے اسے تنبیہ کی۔ زمر نے سر کو خم دیا اور چند مزید تصاویر سامنے کیں۔ یہ آپ کے ساتھ چند دوسری مشہور شخصیات کی تصاویر ہیں۔ یہ قمر الزمان کائرہ ہیں، یہ راحت فتح علی خان ہے، اور یہ مصباح الحق
مسعود عالم نے بتایا۔ زمر نے اس بات میں سر ہلایا۔ تو آپ جب بھی کنٹرول روم میں بیٹھے اسکرین پہ ایئرپورٹ پہ کسی شناسا چہرے کو دیکھتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ تصویر لے لیں؟ جی، اس کا مطلب ہے آپ اسکرین کو غور سے دیکھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ کوئی چہرہ بھی ان نوٹڈ نہ رہے۔ جی ہاں، یہ میرا فرض ہے۔ مگر آپ کو نوشیروان کاردار نہیں یاد، نہ 22 مئی کو، نہ 21 مئی کو؟ جی نہیں، کیونکہ ان سیلیبریٹیز کو آپ پہچانتے تھے مگر نوشیروان کو نہیں۔ جی بالکل، وہ اعتماد سے بولا۔ اور آپ نے کبھی اس سے پہلے نوشیروان کو نہیں دیکھا تھا؟ جی نہیں۔ اور آپ ان کے نام سے تک سے واقف نہیں تھے؟ جی نہیں، میرا ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مسعود صاحب، آج سے 2.5 سال پہلے کیا یہ درست نہیں ہے کہ ایک رات نوشیروان کاردار کی تصویر اور پاسپورٹ کی کاپی ہاشم کاردار نے ایئرپورٹ کے عملے کو بھیجی تھی؟ اس کے سوال پہ فارس قدرے دلچسپی سے آگے ہوا۔ آبجیکشن یور آنر۔ ہاشم تیزی سے اٹھا مگر جج صاحب نے اسے واپس بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ بات جاری رکھیں۔ زمر نے تشکر سے سر کو خم دیا اور اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ یہ اس ای میل کی کاپی ہے جو 3 مختلف آفیسرز نے ہمیں فراہم کی ہے۔ یہ وہ رات ہے جب مبینہ طور پر نوشیروان اغوا ہوا تھا، کوریا میں، اور ہاشم نے یہ تصاویر اور پاسپورٹ کی کاپی بہت سے آفیسرز کو بھیجی تھی تاکہ جیسے یہ شخص پاکستان واپس آئے اسے فوراً اطلاع کی جائے۔ اس ای میل کے ہیڈر میں بہت سے پتے لکھے ہیں۔ اس ای میل کے ہیڈر پہ بہت سے پتے لکھے ہیں۔ یہ آپ کی ای میل کا پتہ ہے نا؟ اس نے کاغذ اس کے سامنے کیا۔ جی مگر، اور یہ آپ کا جواب ہے جو آپ نے رپلائی آل کلک کر کے دیا تھا جس میں لکھا ہے اوکے سر۔ یہ جواب سب کو چلا گیا تھا۔ مجھے یاد نہیں، اس نے پست آواز میں بولا۔ آپ کے ای میل ریکارڈ کو سب ذرا یاد ہے؟ اس کا مطلب ہے آپ نے وہ ای میل کھول لی تھی اور آپ نے نوشیروان کا نام بھی سنا تھا اور شکل بھی دیکھی تھی۔ دیکھیں، اس بات کو کافی عرصہ گزر چکا ہے، مجھے یاد نہیں تھا۔ وہ سنبھل کر بولا۔ کیا آپ اس شوٹنگ کلب کے ممبر ہیں؟ اس نے ایک کارڈ کی کاپی اس کے سامنے رکھی۔ جی، اور آپ تقریباً ہر ہفتے وہاں جاتے ہیں؟ جی ہاں، تقریباً۔ تو کیا آپ نے اس کی لابی میں سال کے بہترین شوٹرز کی تصاویر اور نام نہیں دیکھے؟ پچھلے 2 سال سے نوشیروان کاردار دوسرے نمبر پہ آ رہے ہیں۔ ان کی تصاویر وہاں نمایاں لگی ہیں جسے آپ ہر ہفتے دیکھتے ہیں۔ تو پھر مجھے صرف اتنا بتائیے کہ آپ نے نوشیروان کو اسکرین پہ مس کر دیا۔ یہ بات تو سمجھ آتی ہے مگر آپ کا حلف لے کر یہ کہنا کہ آپ نے اسے کبھی دیکھا نہیں ہے، یہ ناقابل فہم ہے۔ مجھے مزید کوئی سوال نہیں پوچھنا، وہ سختی سے کہہ کر پلٹ آئی۔ ہاشم نے جھک کر ساتھ بیٹھے نوجوان وکیل سے سرگوشی کی۔ ویڈیو بنائی؟ جی سر، اب حلیمہ کو بھیج رہا ہوں، اسے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کیسی وکیل ہے اور اسے کیسی تیاری کرنی ہے۔ ہاشم سر کو خم دے کر اٹھا۔ مسعود صاحب، آپ روز کتنے لوگ سی سی ٹی وی فیڈ کی اسکرینز پہ دیکھتے ہیں؟ سینکڑوں۔ اور کیا صرف ایک اسکرین کو دیکھنا ہوتا ہے آپ نے؟ نہیں، بہت سے مانیٹرز ہوتے ہیں، اور ایگزٹ کنٹرول لسٹ کے لیے وزارت داخلہ سے اور اس کے علاوہ پولیس اور دیگر ایجنسیز کی طرف سے ریڈ الرٹ کے طور پہ ایک ماہ میں کتنی تصاویر آپ کو بھیجی جاتی ہیں؟ وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا، آرام سے بھی 200 سے اوپر۔ جب میں نے وہ تصویر ایئرپورٹ بھیجی صرف اس لیے کہ میرے بھائی کو آنے میں تاخیر ہو گئی تھی، نہ کہ وہ اغوا وغیرہ ہوا تھا، تو اس واقعے کو آج کتنا عرصہ گزر چکا ہے؟ تقریباً 2.5 سال۔ اور سعدی یوسف کے اغوا کے وقت اس بات کو تقریباً 1.5 سال گزر چکا تھا۔ ایسا ہی ہے، اور اس 1.5 سال کے دوران آپ نے 2000 تصاویر بطور الرٹ دیکھی ہوں گی، اس سے بھی زیادہ۔ آپریٹر اعتماد سے مسکرایا تھا۔ تو کیا اسی لیے آپ کے لیے دیکھے ہوئے چہرے کو بھی یاد رکھنا مشکل ہے؟ آبجیکشن یور آنر۔ گواہ سے رائے بھی مانگ رہے ہیں کاردار صاحب، اور ان کو لیڈ بھی دے رہے ہیں، وہ بیزاری سے بولی تھی۔ جج صاحب کی رولنگ کے بعد ہاشم سر جھٹک کے اب سوالات کا رخ موڑ کر عصمت بی بی کی طرف لے آیا۔ ذاتی اناٹ، پروفیشنل جیلسی وغیرہ وغیرہ۔ مسعود صاحب اب اعتماد سے بتا رہے تھے کہ یہ خاتون پہلے کتنے لوگوں کے ساتھ یہ کر چکی ہیں۔ سماعت کے بعد زمر باہر آئی تو فارس دروازے کے ساتھ اس کا منتظر کھڑا تھا۔ چہرے پہ حیرانی اور قدرے چنبا سا تھا۔ وہ فائل سینے سے لگائے آگے بڑھنے لگی تو وہ جلدی سے اس کے پیچھے لپکا۔ تمہیں اس کی ای میلز کا کیسے پتہ چلا؟ اور تم نے ایئرپورٹ کے اتنے سارے لوگوں سے اس کے ایفیڈیوٹ اور ای میلز کیسے نکلوائیں؟ وہ واقعی حیران تھا۔ اسے اوپو ریسرچ کہتے ہیں، اور چونکہ میں وکیل ہوں تو مجھے وہ کرنی آتی ہے۔ وہ مسکراہٹ دبائے چلتی جا رہی تھی۔ مگر تمہیں کیسے پتا کہ وہ بھی اسی کلب کا ممبر ہے جہاں نوشیروان جاتا ہے؟ کیونکہ میں ایک اچھی وکیل ہوں۔ تم کیا مجھ سے متاثر ہو رہے ہو؟ کیوں؟ اس کے ساتھ چلتے فارس کے چہرے کے زاویے بگڑے، لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ ابھی وہ وقت نہیں آیا، میں تو یوں ہی پوچھ رہا تھا۔
زمر نے چہرہ موڑ کے مسکرا کے اسے دیکھا۔ میری زندگی میں وہ وقت پتہ نہیں آئے گا بھی یا نہیں، مجھے تو آثار نہیں نظر آ رہے۔ وہ بھی مسکراہٹ دبا کے بولا تھا۔ ماموں، سعدی پیچھے سے پکارتا ہوا آ رہا تھا۔ فارس نے پلٹ کے اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ پریشان لگ رہے ہو؟ یہ احمد شفیع کہاں ہے؟ فون آف ہے اس کا اتنے دن سے۔ وہ جھنجھلایا ہوا بھی تھا۔ فارس کی نظروں کے سامنے وہ بیگ اور زیور پاسپورٹ گھوم گیا۔ اس نے گہری سانس لی۔ وہ کہیں شہر سے باہر گیا ہوا ہے، لمبے عرصے کے لیے۔ اس کو تنگ مت کرو۔ ایسے کیسے چلا گیا؟ میرے ساتھ اتنے کام کرنے تھے اس نے۔ اس کے پیچھے مت پڑو، اس کو اپنی مرضی سے جانے دو۔ زمر نے بھی نرمی سے کہا۔ سعدی شش و پنج میں مبتلا کھڑا رہ گیا اور وہ دونوں آگے بڑھ گئے۔ پتہ نہیں کیوں وہ مطمئن نہیں ہو پا رہا تھا۔ احمد کچھ بھی کر سکتا تھا، مگر جتنا سوشل وہ تھا، وہ اپنا فون اور واٹس ایپ یوں بند نہیں کر دیتا تھا۔ اب وہ کیا کرے؟ وہ ایک گرم صبح تھی، ہبس آلود، گھٹن زدہ۔ فضا میں کوئی اندیکھی سی نمی تھی، جیسے کوئی خاموش آسیب طاق میں بیٹھا ہے اور دلوں کی دھڑکن سنتا رہتا ہے۔ مورچال کے پورچ میں اندر سے اڑ اڑ کے آتی ناشتے کی اشتہا انگیز خوشبوئیں محسوس ہو رہی تھی۔ زمر اپنی کار کا دروازہ کھولے باہر نکل رہی تھی، کوٹ پہنے، پرس کندھے پہ ڈالے، تیار اور مصروف سی، اور بس آخری منٹ میں گویا فارس کو ہدایات دے رہی تھی۔ گھر جلدی آ جانا، پھر تم نے مجھے ڈنر پہ لے کے جانا ہے۔ اینیورسری کل ہے مادام، اور جہاں تک ڈنر کا تعلق ہے تو کل حسینہ بنائے گی نا کدو گوشت۔ وہ سادہ سی شرٹ پہنے، جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا حشاش بشاش سا مسکراتا کہہ رہا تھا، کیا ہم آج رات 12 بجے نہیں سیلیبریٹ کر سکتے؟ وہ خفا ہوئی۔ کس چیز کو سیلیبریٹ کرنا ہے؟ آپ نے مجھ سے انتقام کے لیے، میری زندگی کو جہنم بنانے کے لیے نیت سے جو شادی کی تھی، اس کو سیلیبریٹ کرنا ہے کیا؟ نہیں، تمہاری دولت اور اس شاندار جاب کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے جس پہ تم روز جاتے ہو اور جس کے لیے میں نے تم سے شادی کی تھی۔ وہ جل کر بولی تھی اور دھیرے سے ہنس دیا۔ گرم صبح بھی خوشگوار لگنے لگی تھی۔ میں تمہیں کسی ڈنر پہ نہیں لے جا رہا، تم نے موقع ضائع کر دیا مجھ سے برتن دھلوا کے۔ ابھی وہ اور بھی کچھ کہتا جب گیٹ کے باہر ٹائر رگڑ کر رکنے کی آواز آئی۔ وہ دونوں چونکے۔ ایک کار رکی، دروازے کھلے اور پھر بیل بجی۔ فارس آگے آیا اور دروازہ کھولا۔ شہرین؟ وہ اسے دیکھ کے حیران ہوا تھا۔ زمر نے اس کے کندھے کے پیچھے سے جھانکا۔ باہر شہری کھڑی تھی، باب کٹ سنہرے بالوں کو کھلا چھوڑے، گلے میں اوٹ پٹانگ مالائیں ڈالے، ایک کان میں بالی پہنے، دوسرا کان خالی۔ وہ ہیجان کا شکار نظر آتی تھی۔ اسے دیکھ کر بے چینی سے بولی تھی، فارس تم میرے لیے کیا کرو گے اگر میں تمہاری کیس میں تمہاری مدد کروں؟ وعلیکم السلام شہری، مجھے بھی تم سے مل کر بہت خوشی ہوئی۔ وہ تحمل مگر غور سے اسے دیکھ کے بولا تھا، مجھے کسی ایک سائٹ پہ ہونا ہے کیونکہ جلد ہی میں گواہی کے لیے بلائی جاؤں گی، اس لیے مجھے بتاؤ تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟ شہرین نے اس کی بات کو نظر انداز کیا۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتے ہوئے سوچتا رہا، یہ منحصر ہے اس پہ کہ تمہارے پاس کیا ہے۔ نوشیروان کا لائسنس، جو اس کی گلاک گن کا ہے۔ فارس کے ابو بے یقینی سے اٹھے۔ اس نے مڑ کے زمر کو دیکھا جو اسی طرح اسے دیکھ رہی تھی۔ اندر آ جاؤ، تمہارا گھر وائرڈ ہو سکتا ہے، میں خطرہ مول نہیں لے سکتی، تمہیں باہر آنا ہوگا۔ اوکے۔ اس نے ایک نظر زمر پہ ڈالی، اس وقت کی ایک آخری نظر، اور باہر نکل گیا۔ زمر اسے جاتے دیکھتی رہی۔ اس کا دماغ گلاک گن میں اٹکا ہوا تھا مگر دل فارس میں۔ ابھی وہ اس پہ خفا ہو رہی تھی مگر ایک دم وہ گھر سے نکل گیا تو لگا جیسے سب کچھ خالی ہو گیا ہو۔ کاش وہ نہ جائے، آج کا دن اس کے ساتھ گزارے، مگر وہ سر جھٹکتی واپس کار کی طرف آئی۔ وہ ضروری کام سے گیا ہے، اتنا خود کو کسی کا عادی نہیں کرنا چاہیے زمر بی بی۔ خود کو دل میں پکارا اور خود ہی ہنس دی۔ زمر بی بی، واو۔ سورج سوا نیزے پہ تھا جب سعدی اس فلیٹ بلڈنگ کی لفٹ میں داخل ہو رہا تھا، ساتھ میں گردن ادھر ادھر گھما کر اندازہ بھی کر رہا تھا کہ درست جگہ پہ ہے یا نہیں۔ عمارت تو یہی تھی، فلیٹ نمبر بھی اسے مدم مدم سا یاد تھا۔ فلور کے بارے میں وہ قدرے متذبذب تھا، پھر اندازے سے ایک بٹن پہ انگلی رکھی تو لفٹ کے دروازے بند ہونے لگے۔ مطلوبہ فلور پہ اتر کے وہ غیر شناسا نظروں سے اطراف میں دیکھتا آگے آیا۔ پودا، راہداری، فلیٹ کا دروازہ، غالباً یہی تھا احمد کا فلیٹ، مگر مسئلہ یہ تھا کہ یہاں ہر فلور ایک سا تھا، ایک سے پودے، ایک سے دروازے۔ خیر وہ آگے آیا اور دروازے کے ساتھ لگی بیل بجائی، پھر سر پہ جمی پی کیپ درست کرتا ذرا ہٹ کے کھڑا ہو گیا تاکہ دروازے کے سوراخ سے دیکھنے والا اس کا چہرہ نہ دیکھ سکے۔ شاید احمد اس کو اوائڈ کر رہا ہو تو کم از کم یوں وہ کسی اور کے دھوکے میں دروازہ تو کھول دے گا۔ اندر فلیٹ نیم اندھیرے میں ڈوبا تھا، صرف کمرے کی بتی جل رہی تھی جس میں وہ 3 آدمی اس کے سر پہ کھڑے تھے۔ وہ ہنوز بندھا ہوا نیچے بیٹھا تھا اور سر نواڑے رکھا تھا۔ گھنٹی کی آواز پہ سب چونکے۔ احمد نے بھی سر اٹھایا، وہ پہلے سے زیادہ نقاہت زدہ دکھتا تھا۔ ارے اس وقت کون آ گیا؟ ہاں بول۔
ان کے سرگنا نے اس کو بالوں سے پکڑ کے جھٹکا دیا۔ جا کر خود کیوں نہیں دیکھ لیتے؟ وہ تلخی سے بولا تھا تو اس نے جھٹکے سے اس کا سر چھوڑا، پھر باہر نکل گیا۔ چند لمحوں بعد واپس آیا۔ کوئی آدمی ہے، شکل نہیں دکھائی دے رہی، اس طرف منہ کر کے کھڑا ہے، سر پہ کیپ پہن رکھی ہے۔ اس نے موبائل پہ میجک آئی سے تصویر بنا لی تھی اور اب احمد کو دکھا کے پوچھ رہا تھا، کون ہے یہ؟ احمد نے ایک بے نیاز نظر تصویر پہ ڈالی۔ یہ تو پیزا والا ہے، اس کے آؤٹ لیٹ کا بل دینا تھا مجھے، 2000 روپے۔ پھر سے گھنٹی بجی، تیز چنگھاڑتی آواز۔ تینوں نے باری باری ایک دوسرے کو دیکھا۔ خود ہی تھک کے چلا جائے گا، بجانے دو گھنٹیاں۔ ایک نے مشورہ دیا، ویسے بھی کوئی اور تو اس کے پاس آتا جاتا نہیں ہے، سو کسی کو نہیں شک ہوگا، اور ہم نے اس کو یہیں رکھنا ہے، یہاں سے لے جا بھی نہیں سکتے۔ ان کی مدھم آوازیں احمد شفیق کو سنائی دے رہی تھی۔ میری کار پارکنگ میں کھڑی ہے، اس پیزا بوائے نے وہ دیکھ لی ہوگی، اسے پتہ ہے کہ میں گھر پہ ہوں، اس نے اپنی طرف سے پیسے دے کر کھانے میں غلط اعداد و شمار لکھے تھے اور اب وہ پیسے لیے بغیر نہیں جائے گا۔ دروازہ نہ کھولا تو پارکنگ میں جا کے میری کار کے شیشے توڑ دے گا، نتیجتاً گارڈز اوپر مجھے بلانے آئیں گے، پھر کیا کرو گے تم لوگ؟ چپ کر کے بیٹھو۔ ایک غرایا تھا، میرے ہاتھ کھولو اور مجھے 2000 دے دو تاکہ میں اسے پکڑا کے چلتا کروں، مجھے پتہ ہے تم لوگوں نے مجھے مارنا نہیں ہے، اور تمہارے مالک سے ملنے کا مجھے خود بھی کافی شوق ہے، تو میں نہیں چاہتا کہ تم لوگ پکڑے جاؤ۔ میرے ہاتھ کھولو، میرا منہ دھلواؤ تاکہ میں اس کو چلتا کروں۔ ان تینوں نے پھر سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ گھنٹی زور سے بج رہی تھی۔ چند منٹ بعد دھلے چہرے والا احمد دروازے کے ساتھ کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں ہزار ہزار کے 2 نوٹ تھے اور اس کی پشت سے ایک آدمی نے پستول کی نال لگا رکھی تھی۔ اندر کی ساری بتیاں بجھا دی گئی تھیں تاکہ وہ دروازہ کھولے تو باہر والا اندر سے نہ جھانک سکے۔ پہلے پوچھو کہ کون ہے اور کوئی چالاکی مت کرنا۔ وہ ابھی تک مشکوک تھا۔ احمد نے گہری سانس لی اور کنکار کے آواز لگائی، اے پیزا بوائے ہو نا؟ ہاں جی، پیزا بوائے ہوں۔ اب دروازہ کھولو۔ وہ خفگی سے بولا تھا۔ احمد نے فاتحانہ نظروں سے اغوا کار کو دیکھا اور پھر آگے بڑھا۔ دروازہ ذرا سا کھولا، سر باہر نکالا۔ سامنے سعدی کھڑا تھا۔ مرے کیوں جا رہے ہو 2000 روپے کے لیے؟ گھنٹی بجا بجا کے دماغ خراب کر دیا میرا۔ 2 پیزے کیا منگوا لیے تم لوگ تو جان کو آ جاتے ہو۔ یہ پکڑو۔ غصے سے بولتے اس کے ہاتھ میں نوٹ تھمائے۔ سعدی ہکا بکا کھڑا رہ گیا۔ خبردار جو اب گھنٹی بجائی، دفعہ ہو جاؤ ادھر سے، اور اگر اب دروازہ بجایا تو کان کھول کر سن لو، میں سیکیورٹی والوں کو بلا لوں گا۔ کیا کیا؟ وہ سنبھل کے کچھ بول بھی نہ پایا تھا کہ احمد نے اس کے منہ پہ دروازہ بند کر دیا۔ سعدی نے بے اختیار دروازہ بجایا۔ احمد، 1 منٹ میری بات سنو، دفعہ ہو جاؤ خاور، ورنہ میں سیکیورٹی کو بلا لوں گا۔ وہ حلق پھاڑ کے چلایا تھا۔ سعدی کا ہاتھ رک گیا۔ ساکھ، شل، خاور۔ وہ چند لمحے کھڑا ہاتھ میں پکڑے نوٹ دیکھتا رہا، پھر شل سا پلٹ گیا۔ ان کا سرگنا میجک آئی سے باہر جھانک رہا تھا۔ وہ چلا گیا تو اسے سکون آیا۔ وہ واپس مڑا اور احمد کے ہاتھ پیچھے باندھ کر ہتھ کڑی لگانے لگا۔ احمد نے کوئی مزاحمت نہیں کی، وہ خاموشی سے خود کو بندھواتا رہا۔ سعدی اسی شل سی کیفیت میں سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ لفٹ کی بجائے وہ زینوں سے جا رہا تھا۔ جانے کیوں؟ بار بار الجھ کر احمد کے الفاظ پہ غور کرتا۔ شاید اندر کوئی لڑکی ہو اور وہ اسے بھگانا چاہ رہا ہو، مگر پیزا بوائے؟ جب پہلی بار ادھر آیا تھا تو احمد اسے پیزا بوائے سمجھا تھا، آج برسوں بعد اس لقب سے پکارا تھا، مگر خاور اور یہ نوٹ؟ اس نے وسط سیڑھیوں پہ رک کر ان 2 نوٹوں کو دیکھا۔ وہ لپٹے ہوئے تھے۔ اس نے ان کو کھولا۔ دونوں نوٹوں کے درمیان تازہ خون لگا تھا، بالکل تازہ، سرخ بوندیں۔ سعدی یوسف سناٹے میں رہ گیا۔ اوپر اب وہ احمد شفیق کو اندھیر لاؤنج سے گزار کے روشنی والے کمرے میں لے جا رہے تھے۔ جیسے ہی وہ اندر آیا، روشنی میں اس کے ہاتھ کی پشت عیاں ہوئی جس پہ ایک کٹ لگا تھا جو اس نے اندھیر راہداری میں دروازے کے لاک کے ساتھ رگڑ کے لگایا تھا۔ وہ یہاں پہنچنے تک اس کو مسلسل دوسرے ہاتھ سے دبا کر رکھنے کے باعث اس سے خون رسنا رک گیا تھا۔ زائد خون وہ کپڑوں سے رگڑ کر صاف کر چکا تھا، اور جس لمحے وہ ان تینوں نے اسے واپس بیڈ کے قریب باندھا، اس کے ہاتھ پہ ان کو ایسا کچھ نہ دکھا جو ان کو کسی شک میں ڈالتا۔ اب وہ ٹولی کی صورت میں کھڑے باتیں کر رہے تھے، اگلا لاہے عمل طے کر رہے تھے، اور احمد خاموشی سے بیٹھا وال کلاک کو دیکھ رہا تھا۔ گھڑی لمحہ بلمحہ وقت کو گن رہی تھی، ٹک 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 ٹک۔ اس چھوٹے سے آفس کا دروازہ اندر سے بند تھا۔ کمپیوٹر کے سامنے ادھیڑ عمر آدمی بیٹھا ماؤس چلا رہا تھا اور فارس اس کے کندھے پہ جھکا اسکرین کو دیکھ رہا تھا۔ شہرین دوسری طرف کھڑی تھی۔ ملا کچھ؟ وہ دوبارہ پوچھ رہی تھی۔ وہ بے چینی سے بولی تو فارس نے سنجیدگی سے اسکرین کو دیکھتے گردن دائیں بائیں ہلائی۔ نوشیروان کے نام سے کوئی ریکارڈ نہیں ہے۔ ہاشم کاردار کے نام سے کچھ گنز آ رہی ہیں میڈم، آفیسر نے اطلاع دی۔ نوشیروان کا ریکارڈ وہ مٹا چکے ہوں گے۔
جب ہمیں اتنی آسانی سے منسٹری کے ڈیٹا بیس تک ایکسیس مل گئی ہے تھینکس ٹو یور فادر شہری، تو ان کو بھی مل گئی ہوگی۔ فارس افسوس سے کہتا سیدھا ہوا، تمہارا شکریہ، مگر وہ ریکارڈ مٹا چکے ہیں، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہارڈ کاپیز کہاں ہوتی ہیں؟ شہری نے افسر کو سوچتے ہوئے مخاطب کیا۔ فارس ایک دم چونکا۔ ہاں واقعی ہارڈ کاپیز کا ریکارڈ تو ہوگا نا؟ وہ تو میم، وہ ذرا ہیجان سے بولا، ایک دوسری بلڈنگ میں ہے اور وہاں آپ کو میں یوں نہیں لے جا سکتا۔ شہری نے تندھی سی سے گھورا اور پرس کھولا، چند گلابی کڑک دار نوٹ نکالے، اس کے سامنے میز پر ڈالے۔ ہمیں وہ فائل چاہیے، اس لیے اب تم ہمیں اس بلڈنگ میں لے کر جاؤ گے۔ وہ تو ٹھیک ہے میم، مگر اس نے دھیرے سے نوٹ اٹھائے۔ شفٹنگ کے دوران فائلز کو ڈبوں سے نکال لیا گیا تھا، ان کی کوئی ترتیب نہیں ہے، اتنے بڑے 3 کمرے فائل سے بھرے ہوئے ہیں، دیکھنے میں پورا دن لگ جائے گا۔ یعنی اگر ہاشم نے وہ فائل نکالنی ہوتی تو اسے بھی کئی بندے لگا کے کئی گھنٹے کام کروانا پڑتا۔ شاید اس نے سوچا ہو کہ اتنا خوار کون ہو اور اسے سافٹ کاپی مٹانے پہ اتفاق کیا ہو۔ وہ سوچتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ شہری کی آنکھوں میں چمک ابھری، یعنی فائل مل جانے کے چانسز زیادہ ہیں۔ گڈ فاروق، ہمیں ادھر لے چلو۔ چلو نا، اب شکل کیا دیکھ رہے ہو؟ شہری نے آنکھیں دکھائیں تو وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ سنا، پھر وہ اس کے قریب آئے۔ اگر لائسنس ڈھونڈ دیا میں نے تمہیں تو تم بھی میرا ایک کام کرو گے، اچھا؟ اسے یاد دلایا۔ فارس نے بے نیازی سے شانے اچکائے۔ پہلے لائسنس مل جائے پھر دیکھتے ہیں۔ موڑ چال پہ رات اتر آئی تھی۔ حنین یہ تسلی کرنے کے بعد امی سو چکی اور اب اس کو نہیں ڈانٹ سکتی، اپنی الماری سے وہ سارا سامان نکالنے لگی جو سٹینسل پینٹ کرنے کے لیے اسے چاہیے تھا۔ صبح یا تو امی لاؤنج کی دیوار پہ خوبصورت شاہکار دیکھیں گی یا صرف شاہکار، تب تک جو بھی ہو وہ اپنا کام اچھا یا برا کر چکی ہوگی۔ بہت جوش سے چیزیں اکٹھے کرتے ہوئے اس نے سوچا تھا۔ زمر اپنے کمرے میں بیٹھی کام کر رہی تھی، گاہے بگاہے فون اٹھا کے دیکھ لیتی۔ فارس صبح کا گیا ابھی تک واپس ہی نہیں آیا۔ وال کلاک پہ سیکنڈ والی سوئی ٹک ٹک کرتی آگے بڑھ رہی تھی۔ باہر حنین اب سٹینسل کے خاکے کو دیوار پہ چپکا رہی تھی، اس کی خالی جگہوں پہ اس نے رنگ بھرنا تھا اور وہ اسی کی تیاری کر رہی تھی۔ فارس ایک نیم اندھیر آفس میں کھڑا تھا، بتیاں بند تھیں اور وہ الماری سے فائلوں کا تھبا سا نکال کے زمین پہ رکھ رہا تھا۔ قریب میں اسٹول پہ بیٹھی شہری فائلوں کے ڈھیر میں الجھی ہوئی تھی، وہ افسر بھی ساتھ بیٹھا ایک ایک صفحہ کھول کے دیکھ رہا تھا۔ بتیاں بند تھیں اور وہ تینوں پینسل ٹارچز کی مدد سے کام کر رہے تھے۔ فضا میں گرد اور گھٹن تھی، سست روی تھی، وقفے وقفے سے شہری کھانستی، پھر ناک رگڑتی اور کام کرنے لگ جاتی۔ احمد شفیق کے اپارٹمنٹ بلڈنگ کے باہر کار میں موجود سعدی خاموش سا بیٹھا تھا، بالکل چپ، جیسے کسی کا منتظر ہو۔ اوپر فلیٹ میں وہی گھٹن زدہ ماحول چھایا تھا۔ اغوا کاروں کا ایک کارندہ دوسرے سے بے چینی کے عالم میں کہہ رہا تھا، اسے پنڈی والے گودام لے چلتے ہیں، یہ نہ ہو کہ کوئی اور آ جائے اس کا پوچھنے۔ نہیں، اس کو کہیں نہیں لے کر جانا، باہر موو کرنے میں بہت خطرہ ہے، یہیں کرنا ہے جو کرنا ہے۔ نیچے بندے احمد کی نظریں ہنوز گھڑی پہ جمی تھیں، دل بھی اسی آواز کے ساتھ دھڑک رہا تھا، ہر گزرتے سیکنڈ پہ ایک دفعہ ڈوب کر ابھرتا۔ کیا کوئی آئے گا اس کی مدد کے لیے؟ کیا سعدی سمجھ پائے گا یا وہ بے نام و نشان یہی مر جائے گا؟ موڑ چال کے لاؤنج میں ہنا اسٹول پہ کھڑی دیوار پہ پینٹ کر رہی تھی جب 8 پہ چونکی۔ تیار سی زمر کمرے سے نکل رہی تھی۔ ہنا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ آپ اس وقت کس کی شادی پہ جا رہی ہیں؟ اپنی شادی کی اینیورسری میں جا رہی ہوں۔ کل 20 مئی ہے، 1 سال ہو گیا۔ کل نہیں، ابھی 12 بجے سے 20 مئی ہے، اور فارس صاحب کو اتنے دن سے ڈنر کرنے کے بعد بالآخر آج وقت مل ہی گیا مجھے ڈنر پہ بلانے کا۔ ہنا کی آنکھیں چمکی۔ کہاں بلایا ہے؟ ہم دونوں کے لیے ایک یادگار جگہ ہے۔ زیادہ سوال مت پوچھو، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ ویسے ان کو چاہیے تھا آپ کی مرضی کی جگہ پہ لے کر جاتے، آپ کو ٹیبل ریزرو کر کے بتا رہے ہیں، اب وہ تو گواہ کو ملوانے کا بہانہ کر کے بلا رہا ہے، مگر اکیلے آنے کا کہنا، اور وہ بھی 20 مئی کی رات، ظاہر ہے وہ مجھے سرپرائز دینا چاہتا ہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔ وہ مسکرا کر اس کو الوداع کرتی باہر کی طرف بڑھ گئی۔ یوں ہی حنین کے دل نے تمنا کی کہ وہ آج پھر چابیاں بھول جائے اور واپس آئے، مگر وہ عجلت میں تھی۔ خیر، ہنا سر جھٹک کر کام کرنے لگ گئی۔ ہنا مسکرا کے واپس پینٹ کرنے لگی۔ اندھیر آفس میں وہ تینوں زمین پہ بیٹھے فائل پہ فائل چیک کیے جا رہے تھے۔ جب فارس نے جیب سے موبائل نکالا، نو سگنل، شاید یہاں جیمر لگے تھے۔ وہ موبائل واپس ڈال کے کام کرنے لگا۔ چند لمحے گزرے تھے جب شہری کا موبائل بجا۔ سر جھکائے جھکائے کام کرتے فارس کے ہاتھ بالکل تھم گئے۔ ہاں ٹھیک ہے، تم اس کو دوا دے دو، اور سونی کو بخار تھا اور وہ فون پر ملازمہ کو ہدایت دے رہی تھی۔ فون کان اور کندھے کے درمیان لگائے وہ ساتھ ہی فائل کے صفحے بھی الٹ پلٹ کر رہی تھی۔ فارس دم سادے بیٹھا رہا۔ شہری نے فون بند کیا تو فارس نے اپنی جیب سے موبائل نکال کے پھر دیکھا، نو سگنل۔
اب کی بار اس نے نظریں اٹھائیں تو دو مختلف نظریں تھیں۔ غور سے چپتے ہوئے انداز میں شہری کو دیکھا۔ تم بہت سست روی سے کام کر رہی ہو، جلدی ہاتھ چلاؤ، بازار مصروف سے انداز میں بولا تھا شہری۔ کر تو رہی ہوں، ڈسٹ بہت ہے، کہہ کر نزاکت سے کھانسی اور پھر اگلی فائل اٹھائی۔ وہ فائلز اٹھائے کھڑا ہوا دروازے کے ساتھ نصب الماری کے سامنے جا رکا، فائلز اندر رکھی اور یوں ہی الماری میں سر گھسائے چیزیں الٹ پلٹ کرنے لگا۔ کن اکھیوں سے وہ دونوں کو دیکھ بھی رہا تھا؟ شہری کو اس طرف پوچھ تھی، البتہ آفیسر کبھی ادھر جاتا کبھی ادھر، ساتھ ہی بار بار کلائی کی گھڑی پہ بھی ٹارچ مارتا۔ شہری کے ہاتھ بھی سست روی سے چل رہے تھے، دونوں کسی کا انتظار کر رہے تھے، مگر کس کا؟ وہ چند ثانیے الماری میں سر دیے کھڑا رہا۔ جیسے ہی اس نے دیکھا کہ آفیسر کی اس طرف پوچھ ہوئی ہے، وہ سرعت سے پیچھے ہٹا اور کھلے دروازے سے باہر نکل گیا۔ بنا چوپ پیدا کیے وہ راہداری عبور کر کے زینوں کی طرف لپکا، جوتے اتار کے ہاتھ میں پکڑ لیے اور تیز تیز سیڑھیاں اترنے لگا۔ دل دھک دھک کر رہا تھا، ماتھے پہ پسینہ تھا۔ اندھیر کمرے میں شہری اسی طرح بیٹھی ٹارچ کی روشنی فائلز پہ ڈال رہی تھی۔ دفتر وہ سیدھی ہوئی اور گردن تھکاوٹ کے انداز میں دائیں بائیں موڑی تو چونکی۔ تیسری ٹارچ کی روشنی دکھائی نہ دیتی تھی۔ اس نے جلدی سے ٹارچ الماری پہ ڈالی، وہاں کوئی نہ تھا۔ وہ حواس بھاگتا سی اٹھی وہ اور باہر دوڑی۔ راہداری، دوسرے آفسز کے مقفل، دروازے، زینے سب سنسان پڑے تھے۔ اس نے بے اختیار ماتھا چھوا، اوہ نو! پھر پیچھے گھومی اور چلائی۔ وہ بھاگ گیا ہے، جاؤ اسے ڈھونڈو۔ آفیسر ہڑبڑا کے اٹھا اور باہر کو لپکا۔ وہ پریشانی سے فون کان سے لگائے ہوئے تھی۔ ہاشم، پولیس مت بھیجو، وہ جا چکا ہے۔ میرا کیا قصور؟ مجھے واقعی علم نہیں ہو سکا، وہ جھنجھلا کے کہہ رہی تھی۔ احمد شفیع کے فلیٹ کی بلڈنگ اسی طرح سر اٹھائے کھڑی تھی۔ اس کے اوپر آسمان پہ چمکتا ہوا تھال جیسا چاند نظر آ رہا تھا۔ زیر زمین پارکنگ میں کار کھڑی کر کے سعدی باہر نکلا۔ سر پہ کیپ تھی، آنکھوں پہ گلاسز تھے اور وہ دونوں ہاتھوں میں گروسری کے شاپر پکڑے رکھے تھے، مصروف سے انداز میں، جیسے کوئی تھکا ہارا مکین گھر کو لوٹتا ہے۔ وہ سیدھا لفٹ تک آیا اور گارڈز کو نظر انداز کر کے اندر سوار ہو گیا اور مطلوبہ بٹن دبائے۔ لفٹ منزل پہ منزل فضا میں اوپر سفر کرنے لگی۔ احمد کا فلور آیا تو وہ باہر نکلا۔ سامنے مخالف سمت میں کئی دروازے بند پڑے تھے۔ سعدی جلدی سے نیچے زمین پہ بیٹھا اور دونوں لفافوں سے پیکٹ نکالے، پھر ان کو کھول کے زمین پہ الٹنے لگا۔ ان میں سرمئی سفید سا سفوف تھا جس کی عجیب سی بدبو تھی۔ سفوف کا ڈھیر لگا کے اس نے احتیاط سے ادھر ادھر دیکھا، کہیں کوئی آ تو نہیں گیا، مگر راہداری سنسان پڑی تھی۔ ایک گہری سانس لے کے اس نے دوسرے لفافے سے ایک بوتل نکالی، ڈھکن کھولا، دوسرا ہاتھ ناک پہ جمایا اور مایا سفوف میں الٹ کے ایک دم پیچھے ہٹا۔ سڑ سڑ کی آواز آئی اور نہ کوئی آگ لگی نہ شعلے بلند ہوئے، مگر سفوف جلنے لگا اور سیاہ دھواں فضا میں بلند ہونے لگا۔ شاپرز وغیرہ کو ڈسٹ بن میں پھینکتا وہ تیزی سے دیوار پہ لگے فائر الارم تک آیا اور اسے کھینچ دیا۔ پھر بھاگ بھاگ کے چاروں دروازوں کو کھٹکھٹانے لگا، مگر فائر الارم کی آواز اتنی بلند تھی کہ دستک کی ضرورت ہی نہ تھی۔ پوری بلڈنگ ایک دم جاگ اٹھی تھی۔ ساری راہداری دھوئیں سے بھر گئی تھی، گویا نچلے فلور پہ آگ لگی ہو اور دھواں اٹھ کے یہاں تک آ رہا ہو۔ اور سعدی یوسف ناک پہ ہاتھ رکھے ایک ایک دروازہ بجا رہا تھا، باہر نکلو، آگ لگی ہے، جلدی کرو۔ احمد کا دروازہ بجا کے وہ دھڑکتے دل سے چلایا تھا۔ وہ خوبصورت ہوٹل آج بھی روشنیوں سے منور اور عالیشان دکھتا تھا، جیسا کہ ماہ کامل کی اس حسین رات میں اسے لگا تھا۔ رات کے 11 بجنے کے باوجود لابی میں خاصی گہما گہمی تھی۔ زمر لبوں پہ مسکراہٹ سجائے، سیاہ جھلملاتے لباس میں تیار سی ادھر ادھر چہرہ گھماتی آگے بڑھ رہی تھی۔ نظریں فارس کو تلاش کر رہی تھیں۔ سارا دن اس کو دیکھا نہیں تھا، وہ واقعی سے مس کرنے لگی تھی۔ فارس غازی کے نام سے ٹیبل ریزروڈ ہے؟ اس نے استقبالیہ پہ گھڑے باوردی آفیسر سے پوچھا۔ جی ادھر آ جائیے۔ وہ اسے مودب سے انداز میں آگے لے گیا۔ وہ مسکراہٹ دبائے آگے چلتی گئی۔ ہاشم کاردار کے آفس میں صرف ایک بتی روشن تھی، یا پھر کونے پہ رکھے ایکویریم کی بتیاں جل رہی تھیں۔ عجیب نیم اندھیر اور پراسرار سا ماحول بنا ہوا تھا۔ وہ شرٹ کے کف موڑے کھڑا رئیس کے کندھے کے اوپر سے جھک کر اسکرین کو دیکھ رہا تھا۔ چہرہ سپاٹ تھا مگر آنکھوں میں چمک تھی۔ وہ ہوٹل میں آ گئی ہے سر؟ گڈ۔ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ وہ اس ہوٹل کا سن کر مان جائے گی، کیونکہ وہ چند دن پہلے غازی سے فون پہ کہہ رہی تھی کہ اسے اس ہوٹل میں ڈنر کرنا ہے۔ شاید وہ اس سے پہلے بھی یہاں آ چکے ہیں۔ ویری گڈ، اب اس کو کال ملاؤ۔ اور ہاں، فارس کے سگنلز کھول دو، اب تک وہ گھر پہنچ گیا ہوگا۔ اس کو پریشان ہونے دو، کھیل شروع ہو چکا تھا۔ وہ دلچسپی سے کہہ رہا تھا، مزہ تو اب آنے لگا تھا۔ راجر بوس، رئیس نے سر کو خم دیتے چند کلکس کیے اور پھر اسپیکر پہ گھنٹی جانے کی آواز سنائی دینے لگی۔ آبدار عبید اپنے کمرے میں بیٹھی لیپ ٹاپ پہ کام کر رہی تھی جب دروازہ زور سے بجا۔
اس کے ابرو بھینچے، گردن موڑ کے دیکھا۔ اندر آ جاؤ تحکم مگر ناگواری سے پکارا۔ دروازہ کھلا اور سامنے ملازمہ نظر آئی۔ ہاشم کاردار صاحب نے آپ کے لیے کار بھیجی ہے، آپ کو آفس بلوایا ہے۔ وہ بے اختیار اٹھ کھڑی ہوئی، ذرا حیران ذرا پریشان۔ بابا کہاں ہیں؟ وہ گھر نہیں آئے۔ میری کار نکلواؤ، ڈرائیور اور 2 گارڈ کو بولو تیار رہے، میں آ رہی ہوں۔ ملازمہ کے جاتے اس نے تیزی سے موبائل اٹھایا، اوپر ہاشم کا پیغام جگمگا رہا تھا۔ اٹس اباؤٹ فارس غازی۔ 4 الفاظ میں ساری بات ہی ختم کر دی تھی اس نے۔ وہ چند لمحے متذبذب سی کھڑی رہی، پھر پلٹ کے خود کو آئینے میں دیکھا۔ سفید لمبی قمیض کے ساتھ ٹراؤزر پہنے وہ سرخ بالوں کو کیچر میں اونچا باندھے ہوئے عام سے حلیے میں نظر آتی تھی۔ دل اتنا پریشان ہو گیا تھا کہ لباس بدلنے کا وقت نہیں تھا۔ اس نے جلدی سے سرخ رومال اٹھایا، ماتھے کے اوپر باندھا، بالوں کو پھر سے کیچر میں کسا اور باہر کو لپکی۔ ہوٹل کا ریستوران ایریا زرد روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ پس منظر میں بجتی مدھم سروں کی موسیقی، جا بجا سجے خوشبودار پھول اور اس کی میز کے وسط میں رکھی موم بتی، سب مل کر خوبصورت پرفسوں ماحول بنائے ہوئے تھے۔ وہ کوہنیاں میز پہ رکھے ہتھیلیوں پہ تھوڑی گرائے آگے کو ہو کے بیٹھی تھی۔ انتظار کی خوشی اب بے چینی اور فکر میں بدلتی جا رہی تھی۔ احمد کے اپارٹمنٹ کا دروازہ دھڑا دھڑ کھٹکھٹایا جا رہا تھا۔ دروازے کی در سے دھواں اندر بھی داخل ہو رہا تھا۔ باہر لوگوں کی چیخو پکار الگ تھی۔ کمرے میں نیچے بندے احمد نے چونک کر وہ فائر الارم سنا تھا۔ پھر اس نے تینوں کی طرف سر گھمایا جو ایک دم پریشان ہو گئے تھے۔ بلڈنگ میں آگ لگ گئی ہے، ہو سکتا ہے یہ فالس الارم ہو۔ سرگنا مشکوک تھا۔ کیا کر رہے ہو؟ نکلو یہاں سے ہم سب، ورنہ جل کر مر جائیں گے۔ احمد شفیع چلایا تھا۔ سرگنا ابھی تک متذبذب دکھائی دیتا تھا مگر دوسرے دونوں اغوا کار جلدی جلدی ساری نقدی، چیک بکس، کارڈز وغیرہ زیورات والے ڈبے میں بھر رہے تھے۔ باہر کا شور و غل پہلے سے مزید بڑھ گیا۔ سرگنا چند لمحے کھڑا دیکھتا رہا، پھر تیزی سے باہر نکل گیا، لاؤنج عبور کیا اور بیرونی دروازہ کھولا، پھر ایک دم پیچھے کو ہٹا۔ باہر دھواں ہی دھواں تھا، سیاہ گھنا دھواں۔ وہ کھانستے ہوئے ذرا سا آگے بڑھا۔ کیا ہوا ہے؟ کدھر آگ لگی؟ اس نے ادھر ادھر بھاگتے لوگوں سے پوچھا۔ چیخو پکار افراتفری میں ایک جملہ کان میں پڑا۔ آگ نہیں ہے، کسی نے کوڑا جلایا ہے، شاید دھواں ہے اس کا۔ 2 لوگ بالٹی بھر بھر کے اس سڑتے صفوف پہ ڈال رہے تھے جس سے دھوئیں کا رنگ مزید گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ اوہ! سرگنا فوراً اندر کو لپکا اور دروازہ بند کر دیا۔ اپارٹمنٹ کے اندر بھی کافی دھواں بھر چکا تھا۔ وہ کھانستا ہوا آگے آیا اور احمد کے کمرے کا دروازہ کھلا۔ احمد بندہ پڑا تھا اور وہ دونوں جلدی جلدی چیزیں سمیٹنے میں لگے تھے۔ کوئی آگ واگ نہیں لگی، ذرا سا دھواں ہے بس۔ واپس رکھو سب کچھ، ہم کہیں نہیں جا رہے۔ وہ ڈپٹ کے بولا تو احمد کی رنگت پھیکی پڑنے لگی۔ اس نے بے چینی سے گھڑی کو دیکھا، وقت گزرتا جا رہا تھا۔ سرگنا کرسی کھینچ کے پھر سے اس کے سامنے آ بیٹھا۔ چلو پھر سے تفتیش شروع کرتے ہیں۔ ہاں تو مزید کتنا پیسہ ہے تمہارے پاس؟ روشنیوں سے مزین ہال کی چند میزیں ہی بھری تھی، باقی سب خالی تھا۔ لوگ اٹھ اٹھ کے اب جانے لگے تھے۔ زمر اداسی سے بیٹھی گھنگریالی لٹ انگلی پہ لپیٹ رہی تھی جب اس کا فون تھرتھرایا۔ اس نے گہری سانس لے کر اسے کان سے لگایا۔ کہاں ہو تم فارس؟ تم کہاں ہو؟ میں کب سے انتظار کر رہا ہوں تمہارا۔ انتظار تو میں کر رہی ہوں، ریسٹورینٹ ایریا میں بیٹھی ہوں۔ تم بتاؤ تم کہاں ہو؟ میں وہیں آ رہی ہوں۔ اوہ میں سمجھا تم ابھی تم پہنچی بھی نہیں ہوگی۔ میں اوپر ہوں، 5th فلور پہ، روم نمبر 5 میں۔ تم ادھر ہی آ جاؤ، ہمارا گواہ یہیں ہی ہے۔ گواہ؟ وہ پرس اٹھاتے ہوئے ٹھٹکی، پھر ایک نظر میز پہ سجے پھولوں کو دیکھا۔ گواہ سے ملوانا تھا؟ واقعی؟ تو یہ ٹیبل کیوں ریزرو کروائی تھی؟ آ جاؤ پھر بتاتا ہوں۔ جلدی، وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ زمر چہرے پہ خفا سے تاثر سجائے فون کان سے لگائے اٹھی اور آگے بڑھنے لگی۔ ویسے کون ہے یہ گواہ؟ تم خود دیکھ لو گی۔ اچھا مگر یہ ہوٹل میں کیوں ہے؟ وہ لفٹ کے سامنے جا رکی۔ 3 لفٹس کے بند دروازے نظر آ رہے تھے، سب اوپر تھیں۔ اس نے باری باری تینوں کو نیچے آنے کا بٹن پریس کیا۔ جو جلدی آ جائے غنیمت ہوگی۔ کچھ فائلز تھیں اس کے پاس، اس سے لینے کے لیے یہاں آنا پڑا۔ آرام سے دے نہیں رہا تھا تو کمپرومائز پوزیشن میں لانا پڑا۔ لفٹ آ کے نہیں دے رہی تھی، تبھی اس نے دیکھا کونے والی لفٹ آ چکی تھی اور دروازے کھل گئے تھے۔ اندر سے وہ خالی تھی۔ وہ اس کی طرف بڑھ گئی۔ اوہ گاڈ، کیا کیا تم نے اس کے ساتھ؟ اچھا مجھے مت بتاؤ۔ لفٹ میں داخل ہوتے ہی اس نے 5 کا ہندسہ دبایا اور فون کان سے لگائے بولی، مجھے اپنے جرم پہ گواہ مت بنانا۔ تم میرے خلاف گواہی نہیں دے سکتی؟ اچھا وہ کیوں؟ وہ مسکراہٹ دبائے پوچھ رہی تھی۔ لفٹ کی دیوار سے ٹیک لگائے کھڑے کن اکھیوں سے لفٹ کی 2 مخالف دیواروں کو دیکھ سکتی تھی جو آئینے سے ڈھکی تھی، دائیں بائیں، گویا 2 بڑے بڑے آئینے لگے ہوں۔ پیچھے کی دیوار لوہے کی تھی۔ بھئی تم میری بیوی ہو، تم میرے خلاف گواہی نہیں دے سکتی۔ اب آ جاؤ، میں انتظار کر رہا ہوں۔ زمر ایک دم بالکل ٹھہر گئی۔ لفٹ فضا میں اوپر کو اٹھ رہی تھی۔
اسپوزل پریولیج، اس نے دہرایا، یہ قانون شہادت میں ایک آرٹیکل ہے جس کے تحت میاں بیوی کو دوران تشدد شادی کی گئی گفتگو کے بارے میں ایک دوسرے کے خلاف گواہی دینے پہ مجبور نہیں کیا جا سکتا، ماسوائے اس کے کہ کیس وہ دونوں آپس میں لڑ رہے ہوں، جیسے طلاق یا بچوں کی کسٹڈی وغیرہ کا کوئی کیس۔ ہاں، ہسبینڈ وائف پریولیج، اور آرٹیکل نمبر کیا ہے اس کا؟ زمر کی سوچتی نظریں لفٹ کی ننھی اسکرین پہ لگی تھی جس پہ ہندسے بدل رہے تھے۔ دوسرا فلور، تیسرا، کیا؟ وہ جواباً بولا تھا۔ رئیس نے ٹائپ کرتے ہوئے گڑبڑا کے ہاشم کو دیکھا۔ اس کو شک ہو گیا ہے شاید۔ تم عموماً آرٹیکلز کو ان کے نمبرز کے ساتھ کوڈ کرتے ہو مجھے متاثر کرنے کے لیے۔ آج نہیں کیا تو میں پوچھ رہی ہوں کہ اس کا آرٹیکل یاد ہے یا بھول گیا؟ آخر ٹیچر رہی ہوں میں تمہاری، محتاط سا پوچھ رہی تھی۔ ہاشم تیزی سے کی بورڈ پہ جھکا ٹائپ کرنے لگا۔ میں اس وقت کافی فکر مند ہوں اور تمہارا منتظر بھی، اس لیے کہہ نہیں سکا۔ قانون شہادت آرٹیکل نمبر 5، خوش خفگی سے بولا تھا وہ۔ لفٹ کا نمبر 4 سے بدل کر اب 5 ہو گیا تھا۔ دروازے کھلے مگر زمر باہر نہیں نکلی۔ گہری سانس لے کر وہ بولی تھی، اور جس فارس غازی کو میں جانتی ہوں وہ انتہائی بیکار سٹوڈنٹ تھا۔ اس نے دروازے بند ہونے کے بٹن پہ انگلی رکھی اور گراؤنڈ فلور پریس کیا، اور اس کو اس قانون کا آرٹیکل نمبر یاد ہونا تو دور کی بات، اس کو یہ تک معلوم نہیں ہوگا کہ قانون شہادت میں ایسا کوئی آرٹیکل ہے بھی یا نہیں۔ مگر وہ واحد شخص جو انگلیوں پہ آرٹیکلز یاد رکھتا ہے وہ ہاشم کاردار ہے۔ اس لیے بہت شکریہ میری اینیورسری برباد کرنے کے لیے ہاشم، مگر میں اب مزید تمہاری اسکیم کا حصہ نہیں بنوں گی۔ سنا تم نے؟ وہ صدمے اور دکھ سے چلائی تھی۔ دوسری جانب وہ چند لمحوں کی خاموشی چھا گئی۔ لفٹ نیچے اتر رہی تھی۔ 3، 2، 1۔ اب بہت دیر ہو چکی ہے ڈی اے، فارس کی آواز میں کہا گیا، اور لائن مردہ ہو گئی۔ زمر کی رنگت سرخ دہکنے لگی تھی۔ اس نے فون پرس میں ڈالا اور لفٹ کے دروازے کو دیکھنے لگی۔ دل و دماغ میں طوفان برپا تھا۔ 1 سے 6 ہوا اور پھر لفٹ ہنوز نیچے اترتی جا رہی تھی۔ وہ چونکی، جلدی سے بٹنوں پہ ہاتھ مارا۔ دروازہ کھولنے کا بٹن، ایگزٹ، بار بار بٹن مردہ تھے۔ لفٹ نیچے کا سفر کر رہی تھی، B1 اور پھر B2، اور ایک دم وہ ایک جھٹکے سے رک گئی۔ لفٹ کی بتی جلنے بجھنے لگی۔ ہر طرف سکوت چھا گیا۔ زمر نے پریشانی سے بار بار ایگزٹ دبایا مگر لفٹ مردہ ہو چکی تھی۔ زمین سے 2 منزل نیچے، وہ یقیناً پارکنگ ایریا، وہ بھی تہہ خانے کی اندھیر پارکنگ میں رکی پڑی تھی۔ وہ تیزی سے لفٹ کے فون کی طرف لپکی، ریسیور کان سے لگایا اور کال کا بٹن دبایا۔ کال ملنے کی ٹون پہ وہ جلدی سے بولی، پلیز ہیلپ می، میں B2 میں لفٹ میں ہوں، لفٹ جام ہو گئی ہے اور میں نے کہا نا اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ اب آپ کی کسی عقل مندی کا فائدہ نہیں مسز زمر۔ اور وہ ہاشم تھا، اور وہ بہت سکون سے کہہ رہا تھا۔ زمر سناٹے میں رہ گئی۔ کتنے اعتماد اور ڈٹائی سے اتنے ماہ آپ کورٹ میں میرے خلاف بولتی رہی ہیں۔ آپ کو کیا لگا تھا اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا؟ میں تو سب کچھ ٹھیک کرنے جا رہا تھا، میں تو گلٹی تھا، مگر آپ کو انصاف چاہیے تھا۔ یو نو واٹ زمر، اب میں گلٹی نہیں ہوں۔ اب مجھے افسوس نہیں ہو رہا۔ اب میں جان گیا ہوں کہ میں نے تم لوگوں کے ساتھ ایسا کچھ نہیں کیا جو تم ڈیزرو نہیں کرتے۔ تم سب کا یہی انجام ہونا چاہیے تھا۔ فارس تمہیں جان سے مار دے گا ہاشم، مجھے باہر نکالو، وہ پھٹی ہوئی آواز میں چلائی تھی۔ فارس کی جان ہی تو لے رہا ہوں۔ یہ اوپر کونے میں کیمرہ دیکھ رہی ہو، CCTV کیمرہ؟ زمر نے سفید پڑتے چہرے کے ساتھ سر اوپر اٹھایا۔ اس میں تمہاری فوٹیج بنتی جائے گی۔ تمہیں مرنے میں ابھی 1 یا سوا گھنٹہ لگے گا۔ تمہارے مرنے کے بعد میں یہ فارس کو دے دوں گا، وہ اسے روز دیکھے گا اور وہ اس کو دیکھ دیکھ کے پاگل ہو جائے گا، مگر اب مجھے افسوس نہیں ہوگا، وہ اسی قابل ہے۔ اللہ پوچھے گا تم سے ہاشم۔ اس نے ریسیور واپس پٹکا اور اپنا موبائل نکالا۔ موبائل پہ نو سگنل نظر آ رہے تھے۔ وہ اس کی سم کو ڈسیبل کر چکے تھے۔ اس نے واپس SMS بھیجنے کی کوشش کی، ایمرجنسی کال کرنے کی کوشش کی، سب بے سود۔ موبائل ناکارہ ہو چکا تھا۔ وہ اسے پرس سمیت نیچے فرش پہ رکھے دروازے تک آئی اور اسے پیٹنے لگی، کوئی ہے؟ ہیلپ می، کوئی ہے؟ مجھے باہر نکالو۔ دونوں ہاتھوں سے وہ بار بار دروازہ بجا رہی تھی، بلند آواز میں چلا رہی تھی، مگر کوئی جواب نہیں آ رہا تھا۔ ہر طرف ہوکا عالم تھا۔ اندھیر سنسان پارکنگ ایریا میں سطح زمین سے کئی فٹ اندر آئینوں سے ڈھکے ایک ڈبے میں وہ مقید تھی، اور اس سے 2 منزلیں اوپر زمین پہ ٹہلتے لوگوں کو معلوم بھی نہ تھا کہ وہ یہاں ہے۔ کوئی ہے؟ پلیز مجھے کوئی باہر نکالے۔ گھٹن سے اس کو پسینے آ رہے تھے، اس کا سانس بوجھل ہو رہا تھا، مگر وہ پوری قوت سے چلا رہی تھی۔ آنکھ سے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کے گرنے لگے تھے۔ فارس آ جاؤ، پلیز آ جاؤ، فارس پلیز۔ آواز ڈوب رہی تھی، دل ڈوب رہا تھا۔ وہ ابھی ابھی گھر آیا تھا، اور حنین جو اسے بتا رہی تھی وہ اس کے قدموں سے زمین کھینچ لینے کے لیے کافی تھا۔ لمحے بھر میں ذہن میں سارے پزل کے ٹکڑے آپس میں مل گئے تھے۔ شہری، پولیس، اس کا نو سگنل دیتا فون،
وہ بے اختیار باہر کو بھاگا، فون آن کر کے دیکھا تو اب سگنل آ رہے تھے۔ اس نے تیزی سے زمر کا نمبر ڈائل کیا مگر آگے سے رابطہ ممکن نہیں کہ ٹیپ چلنے لگی۔ وہ چابی لیے باہر کو دوڑا۔ اسٹول پہ کھڑی حنین کے ہاتھوں سے پینٹ برش سب گر گیا۔ وہ چند لمحے تو حق تک شل سی کھڑی رہی، پھر ایک دم جست لگا کے نیچے اتری اور ننگے پیر باہر کو بھاگی۔ مانگمو میری بات سنے۔ وہ کار کا دروازہ کھول رہا تھا جب وہ تیزی سے آئی، اس کا بازو تھام لیا۔ ہٹو سامنے سے حنین۔ اس کا چہرہ سفید پڑ رہا تھا، پورا جسم پسینے میں نہا رہا تھا اور یوں لگتا تھا گویا جان نکل رہی ہو۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ یہ سب ہاشم نے کیا ہے، میں اسے جان سے مار دوں گا، وہ کرایا تھا۔ کیا اس کو نہیں پتا ہوگا کہ آپ یہی کریں گے؟ اگر یہ سب اسی نے یقیناً یہ سب اسی نے کیا ہے تو وہ آپ کے انتظار میں ہوگا، وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ وہ کہنے کے ساتھ رو بھی رہی تھی، ابھی تک اس کی کوہنی تھام رکھی تھی۔ تمہارا دماغ درست ہے، زمر مشکل میں ہے، زمر ٹھیک نہیں ہے، تم کہتی ہو کہ میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا رہوں؟ ہٹو۔ اس نے بازو چھڑایا اور کار کا دروازہ کھولا۔ نہیں نہیں، ہنا نے پوری قوت سے دروازہ واپس دھکیلا۔ فارس کی انگلیاں درمیان میں آ گئی مگر اس نے دروازے کو دھکیلے رکھا۔ اس طرح زمر تو نہیں ملے گی۔ اس نے زمر کو کسی جگہ پہ بلایا تھا جو آپ لوگوں کے لیے یادگار ہے، اپنے گھر پہ نہیں۔ ہاشم سے بعد میں نمٹ لیجیے گا، پہلے زمر کو ڈھونڈے ماموں۔ زمر زیادہ اہم ہے، ہم ہر انتقام، ہر بدلے سے زیادہ اہم۔ فارس نے آنکھیں بند کی اور چند گہرے سانس اندر کھینچے۔ اس کے ہاتھ ڈھیلے پڑ گئے تو ہنا نے بھی دروازہ چھوڑ دیا۔ کسی جگہ کا نام لیا تھا اس نے؟ وہ اب ذرا سنبھل کے اس سے پوچھ رہا تھا۔ نہیں، مگر ہم ان کے فون کی آخری جی پی ایس لوکیشن چیک کر سکتے ہیں۔ وہ تیزی سے اندر کو بھاگی۔ وہ چند لمحے وہاں کھڑا رہا، شاک میں، ملال میں۔ اس کو کیوں لگتا تھا کہ اب وہ لوگ مشہور ہو چکے ہیں تو ہاشم ان کو نقصان نہیں پہنچائے گا؟ وہ غلط تھا اور وہ غلط عورت کی حفاظت کرتا رہا تھا۔ سر جھٹک کے اس نے چند مزید گہرے سانس لیے اور اندر آیا۔ ہنا اوپر اپنے کمپیوٹر میں الجھی بیٹھی تھی۔ وہ اس کے کندھے کے پیچھے آ کر جھکا اور اسکرین دیکھی۔ کچھ پتا چلا انہوں نے زمر کے فون کی لوکیشن کلون کی ہوئی ہے، تقریباً 50-55 مختلف جگہوں پہ زمر کے فون کے سگنل اس وقت آ رہے ہیں۔ اس نے خوفزدہ سی ہو کر فارس کو دیکھا۔ اب کیا کریں؟ وہ اب پہلے سے ٹھنڈا اور سنبھلا ہوا تھا۔ چند لمحے سوچتی آنکھوں سے اسکرین کو دیکھتا رہا، پھر سیدھا ہوا۔ میں اسے ڈھونڈنے جا رہا ہوں۔ مگر کہاں؟ وہ فکر مندی سے بولی تھی۔ ہاشم کے گھر۔ اور وہ تیزی سے باہر نکل گیا۔ اب کی بار وہ غصے میں نہیں لگ رہا تھا، وہ صرف کچھ سوچ رہا تھا۔ اپارٹمنٹ بلڈنگ کی راہداریوں میں چھایا دھواں اب ختم ہوتا جا رہا تھا، شور و گل کی آوازیں بھی ماند پڑ رہی تھیں۔ احمد کے فلیٹ کے اندر سیاہ مرگولے بھی بیٹھتے جا رہے تھے۔ ایک آدمی اس کے سر پہ کھڑا تفتیش کر رہا تھا، بے معنی سوالات جو صرف اس کو تھکانے کے لیے 2 دن سے پوچھے جا رہے تھے، مگر باقی دونوں لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ یہ تب ہی تھا جب ایک نے آواز سنی، کھانسنے کی مردانہ آواز۔ وہ ایک دم چونک کے بیٹھا، پستول نکال لیا۔ آواز ذرا بلند ہوئی۔ ایک فوراً دروازے کی طرف آیا اور کان لگا کر سننا چاہا، مگر آواز باہر سے نہیں آ رہی تھی، وہ اپارٹمنٹ کے اندر سے آ رہی تھی، لاؤنج میں کھلتے گیسٹ باتھ روم کے دروازے کے پار۔ دوسرے نے آواز کا منبع پہلے ہی تلاش کر لیا تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں میں پستول پکڑ کر سیدھا تانے دبے قدموں باتھ روم کی طرف جا رہے تھے۔ باتھ روم کے اندر کوئی کھانس رہا تھا اور کھانسے جا رہا تھا۔ اغوا کار باتھ روم کے دروازے کے سامنے پستول تانے رکا اور پیر سے دروازہ دھکیلا۔ وہ کھلتا چلا گیا۔ اندر سنک پہ جھکا نوجوان بری طرح کھانس رہا تھا، بار بار نل سے منہ پہ پانی ڈالتا، پھر کھانسنے لگ جاتا۔ اغوا کار کو چند لمحے سمجھ ہی نہیں آئی کہ اسے کیا کرنا چاہیے، یہ گھر میں کیسے گھسا اور اسے دیکھتی گولی مار دینی چاہیے یا نہیں، مگر وہ نقاہت سے کھانس رہا تھا، اسے گولی نہیں ماری جا سکتی تھی۔ وہ تیزی سے آیا اور اسے شرٹ کی پوچھ سے دبوچ کر باہر کی جانب کھینچا۔ اے کیا کر رہے ہو؟ کیا کر رہے ہو؟ وہ نوجوان چلایا تھا، مگر وہ پستول اس کی گردن سے لگائے ڈپٹ کر خاموش رہنے کا کہتا اسے اپنے ساتھ گھسیٹ کر آگے لے جانے لگا۔ دوسرا ساتھی سامنے سے آیا، اس کے ہاتھ میں بھی پستول تھا۔ سادی نے دونوں ہاتھ اٹھا دیے۔ گولی مت چلانا پلیز، گولی مت چلانا، میں بیمار ہوں۔ چند لمحوں بعد اسی اغوا کار نے سادی یوسف کو احمد شفیق کے ساتھ فرش پر پھینکا تھا۔ ان کا سرگنا نے بے یقینی سے نوبہار کو دیکھا اور پھر اپنے دونوں ساتھیوں کو۔ یہ کون ہے؟ اور احمد نے اس سے زیادہ بے یقینی سے اسے دیکھا تھا۔ یہ دھوئیں کے ساتھ اندر آ گیا تھا، وہی ہے جس کو اس نے 2000 روپے دیے تھے۔ سرگنا کا چہرہ غصے سے سرخ ہوا۔ اس نے گریبان سے پکڑ کے سادی کو کھڑا کیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کے گرایا، کون ہو تم؟ سادی نے باری باری ان تینوں کے چہرے دیکھے۔ میں احمد کا دوست ہوں، اس نے جو نوٹ دیے تھے ان میں خون لگا تھا، میں یہ دیکھنے آیا ہوں کہ وہ ٹھیک ہے یا نہیں، مگر اس سے پہلے کہ میں نے 2.5 گھنٹے پارکنگ ایریا میں بیٹھ کر تم لوگوں پہ نظر رکھی تھی اور تمہارا یہ ساتھی، اس نے انگلی سے ایک طرف اشارہ کیا، کھانا لینے جب باہر نکلا تھا تو میں نے اس کی تصویر کھینچ لی تھی اور اپنے ایک دوست کو بھیجی تھی، اس نے اس کا شناختی کارڈ نکال دیا تھا مجھے، اور وہاں پہ موجود پتے کے کھانے میں تمہاری مالکن صاحبزادی صاحب
کہ F10 والے گھر کا پتہ لکھا تھا، اور چونکہ میں بہت مشہور ہوں تو مجھے پولیس کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ میں ایک نیوز اینکر کو کہہ آیا ہوں کہ اگر میں 1 گھنٹے تک اس سے رابطہ نہ کروں تو وہ چینل پہ چلا دے کہ صاحبزادی صاحبہ نے مجھے اغوا کر کے مار دیا ہے، مرنے سے پہلے قاتل کا نام بتا دینا قانونی طور پر بہت اہمیت رکھتا ہے نا، اس لیے تمہارے پاس 1 گھنٹہ ہے، ہم دونوں کو اپنی مالکن کے پاس لے چلو اور مجھے ان سے بات کرنے دو۔ ٹھیک سنجیدگی سے کہتے جھٹکے سے گریبان چھڑایا۔ وہ تینوں ڈرائیور اور گارڈ لیول کے گنڈے ایک دوسرے کو تکنے لگ گئے تھے۔ پھر ایک آگے بڑھا اور اس کے ہاتھ پیچھے موڑے۔ سعدی نے مزاحمت نہیں کی، چپ چاپ خود کو بندھواتا رہا۔ پھر وہ تیزی سے تینوں باہر نکل گئے۔ احمد ابھی تک بے یقینی سے اسے گھور رہا تھا۔ تم پولیس کو، فارس کو، کسی کو نہیں لے کر آئے؟ کوئی اسلحہ، کوئی چیز ساتھ نہیں لائے؟ ریلیکس، میں اپنی زبان ساتھ لایا ہوں، وہ اسے تسلی دے رہا تھا۔ لعنت ہے تم پہ سعدی، وہ ہمیں مار دیں گے، وہ دبا دبا سا چلایا تھا۔ بے فکر ہو، مجھے اغوا ہونے کی عادت ہے، میرا تجربہ اس فیلڈ میں تم سے زیادہ، اس لیے چپ کر کے انتظار کرو۔ کہنے کے ساتھ اس نے گھڑی کو دیکھا، وہ اب بھی ٹک ٹک کر رہی تھی، لمحہ لمحہ ریت کی مانند پھسل رہا تھا۔